شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور جب وہ امت کو بخشنے پر آتا ہے تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان اور میرے ساتھ ہیں حافظ محمد عمران۔ رمضان کا سما ڈیجیٹل پر افطاری کی ایکسکلوزیو ٹرانسمیشن میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ تو چلیے آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آپ کو آج ملواتی چلوں اپنی فیوریٹ مہمان سے جو کہ فیمیل پولیٹیشین ہے، اور میں بہت خوش ہوتی ہوں جب میں دیکھتی ہوں کہ جو فیمیلز ہیں وہ پولیٹیکل میدان میں جو ہیں وہ اتر رہی ہیں اور زمانہ چینج کر رہی ہیں اور ٹرینڈز کو اور سے اور ڈیولپ کر رہی ہیں۔ تو جی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عطیہ افتخار، ممبر پنجاب اسمبلی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں محمد طیب نقیبی، ہمارے ساتھ مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب موجود ہیں، اور قاری عطا المنان وارثی صاحب موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ اوبویسلی میرے کو ہوسٹ حافظ محمد عمران موجود ہیں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ بہت شکریہ جی بشرا آپ کا، اور تمام مہمانوں کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ سب لوگ یہاں پر تشریف فرمائیں۔ اور جیسا کہ بشرا نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ بخشنے کے لیے رمضان عطا کر دیتے ہیں، بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، اور ایسی اس کی عظمت ہے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کتنی مرتبہ رمضان کے حوالے سے ذکر فرمایا۔ جب آپ روزوں کی فرضیت کی بات کرتے ہیں تو بھی قرآن کریم میں روزے فرض کیے گئے۔ پھر جب آپ چونکہ اس کا جو آخری عشرہ ہے وہ اتنا شاندار ہے، اتنا اہم ہے کہ اگر اس ایک عشرے سے کوئی بھی شخص بہتر طریقے سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی آنے والی زندگی پر ان 10 دنوں کا اثر نہ پڑے۔ تو اسی ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو یہ اس کی عظمت ہے، اگر آپ سمجھنا چاہیں گے تو آپ کے لیے سہولت ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت بچے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی طرف جانیں، آپ پر رحمت ہو اللہ کی اور آپ اس طرف جائیں، آپ کو پڑھنے کا موقع ملے، آپ کو سمجھنے کا موقع ملے، تو آپ کو حقیقی معنوں میں یہ علم ہوگا کہ واقعی آپ کس عظیم مہینے سے گزر رہے ہیں، کون سا ایسا عظیم مہینہ ہے جس کے لیے آپ کو دوبارہ سال بھر انتظار کرنا پڑے گا۔ اور دیکھیں ہم نصیب والے ہیں کہ ہمیں ماشاءاللہ رمضان کی خوشیاں نصیب ہوتی ہے، اور اللہ آگے آنے والے تمام جو رمضان ہوں گے وہ اس کی بھی ہمیں خوشیاں نصیب کرے، توفیق ہو۔ کوئی شک نہیں اس میں، اور اسی کو جسے آپ نے کہا کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے بشرا کہ یہ باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مبارک میں صحت کے ساتھ ان کو یہ رمضان نصیب ہوتا ہے، اور وہ اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب ہم خشوع و خضوع کی بات کرتے ہیں تو پھر قاری عطا المنان وارثی صاحب سے گزارش ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل فرمائیں، اور جب آپ کلام پاک کی تلاوت فرمائیں گے تو یقینی طور پر اس کی رحمتیں یا برکتیں جو ہیں اس سے ہم بھی فیض یاب ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاصبر لحکم ربک ولا تکن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم
وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية صدق الله العلي العظيم जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम बनान वला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। जनाब कारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज मेरा पहला सवाल मेरी फेवरेट मेहमान से है, अतिया इफ्तिखार से। अच्छा, पहले अगर आपका क्या ख्याल है? हाँ जी, मैं आज तो हमारे साथ 2 गेस्ट हैं। हाँ। तो चलिए पहले हम नात से शुरू करते हैं। मैं गुजारिश करती हूँ मोहम्मद तैयब नकीबी साहब से कि वो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिखा हुआ क्या बात है। जी जी, लिखते हैं। जहाँ भी हो वहीं से तो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। और वो यूं मिलते हैं जैसे जिंदगी में कोई मिलता है। वो यूं मिलते हैं जैसे जिंदगी में कोई मिलता है। वो सुनते हैं हर एक की और सरे दरबार सुनते हैं। वो सुनते हैं और मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीन के। पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद तैयब नकीबी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारी माशाल्लाह आपने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। कर दूं आज शरीफ जो पढ़ी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करने वाले होते हैं, हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमा। अब वो हस्ती हैं कि जिनको जागते हुए हालत बेदारी में 70 से ज़्यादा मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत अता हुई। और किसी की कैफियत है ना, मोहब्बत का ये आलम होना चाहिए, उनसे ताल्लुक़ और राबता ऐसा होना चाहिए
کہ ہم تو خواب کے اندر زیارت کو ترستے ہیں، تو یہ علامہ جلال الدین سیوطی وہ ہستی ہیں کہ جن کو جاگتے ہوئے اتنی زیارات نصیب ہوئیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایک تعلق، ایک کیفیت، کیسے کہتے ہیں نا، سلام کرتے ہیں نا جب، تو سلام کا جواب دینا یہ لازم ہوتا ہے عام بندے پر بھی۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کریں تو جواب بعض دفعہ وہ آواز کی صورت میں آتا ہے۔ ماشاءاللہ بڑا لطف آیا آپ کی ناز سے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو پرانے دور کی بات ہے نا، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اس دور میں بھی ہمیں ایک علامہ صاحب کا پتہ ہے، حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب، وہ 8 گھنٹے لگاتار اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ بعض مرتبہ میری اونگ لگ جاتی تھی اور کئی مرتبہ اسی کیفیت ہی میں مجھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو اس دور کے بھی لوگ اس طرح کے موجود ہیں کہ انہیں اتنا عشق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہیں بار بار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے اور کئی امور، دینی امور میں باقاعدہ رہنمائی بھی ملتی ہے۔ میں نا حافظ صاحب، ایک بندہ وہاں مسجد میں بیٹھا تھا تو سلام پڑھ رہا تھا، تو مجھے کہتا ہے کہ مفتی صاحب میں اکثر سلام پڑھتا ہوں تو آپ نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ سلام کریں تو جواب آتا ہے، تو کہتا ہے جی مجھے تو جواب نہیں عطا ہوا۔ تو اب میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے بچے کتنے ہیں؟ کہنے لگا جی میرے 3 بچے ہیں۔ کیا کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا جی ایک ماشاءاللہ PhD کر رہا ہے، دوسرا فلاں کام کر رہا ہے۔ میں نے کہا بچے نیک ہیں؟ کہتا جی بالکل۔ میں نے کہا تمہارا کمال ہے اس میں کوئی؟ کہتا جی بالکل نہیں، میں تو ایک سادہ سا بندہ تھا۔ تو میں نے کہا یہی تو سلام کا جواب ہے، وہ تو نے سمجھا نہیں اصل میں سلام کا جواب۔ تو جب ہم سلام پڑھتے ہیں نا، السلام، نماز کے اندر ہر نمازی سلام پڑھتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی۔ تو جب سلام پڑھے تو عام بندہ بھی جواب دیتا ہے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی بارگاہ میں سلام پڑھا جائے جواب نہ، ایسا ممکن نہیں۔ یا تو سلام کے اندر کمی ہوگی یا پھر جواب آنے کی جو صورتیں ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں۔ کبھی اولاد کا نیک ہو جانا یہ سلام کا جواب ہے، کبھی کسی حادثے سے بچ جانا یہ سلام کا جواب ہے، تو کبھی ظاہری طور پر آ جاتا ہے۔ تو اس لیے پڑھتے رہیں، درود بھی پڑھتے رہیں، سلام بھی، کہ اللہ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ درود بھی پڑھو اور خوب خوب سلام بھی پڑھو۔ ماشاءاللہ بڑا لطف آیا جی آپ کی نعت سے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسی محبت اور ایسی عقیدت اور ایسی لگن اور ایسی یکسوئی عطا فرمائے کہ آپ دنیا جب اللہ کو یاد کر رہے ہوں تو آپ اس خشوع و خضوع کے ساتھ ہوں کہ آپ کے اوپر وہ رحمتیں اور وہ برکتیں نازل ہوں، جو کہ حقیقی معنوں میں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا نا، جیسے ابھی آپ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کسی حادثے سے بچ گئے ہیں تو کون جانتا ہے کہ کس کی برکت ہے۔ آپ بیماری سے صحت یاب ہو گئے ہیں، ڈاکٹرز نے آپ کو جواب دے دیا ہے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا، تو آپ ٹھیک ہو گئے ہیں۔ میں تو حافظ صاحب اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے جو اعمال ہیں نا، ہمارے اعمال، اگر ہم اپنے اعمال پہ غور کریں نا، تو سابقہ قومیں جب گناہ کرتی تھیں نا رات کو، تو صبح ان کے ماتھے پہ لکھا جاتا تھا کہ اس بندے نے فلاں گناہ کیا ہے۔ تو ہم ساری رات اللہ نہ کرے کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر گناہ ہو رہے ہوں، سیاکاریاں ہو رہی ہوں، لیکن صبح ہمارا چہرہ جو چمک رہا ہوتا ہے نا، یہ بھی سلام کا جواب ہی ہے۔ بالکل تو اس لیے ہم بہت ساری ایسی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کن کن آفتوں سے بچا لیتا ہے، اور وہ یہی ہمارے جو ہم درود پڑھتے ہیں، جو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اس کا اللہ ہمیں اجر دیتا ہے، اور ریٹرن میں ہمیں یہ مل رہا ہوتا ہے دنیا میں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ملے گا۔ سب اس دور میں بھی نا حاجی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مسجد میں ذکر اذکار کیا کرتے تھے، فجر کے بعد نمازی تھے، بیٹھے رہتے تھے، بڑے اچھے اخلاق کے تھے۔ تو یہاں سے جانے لگے تو اپنے ایک دوست کو بتا کر گئے کہ مجھے خواب آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے رحمۃ اللہ تم میرے پاس آ جاؤ، اور میں جا رہا ہوں، کوئی پتہ نہیں میں واپس آؤں یا نہ آؤں۔ دیکھیں بیٹھے ادھر ہیں پاکستان میں، لیکن خواب میں اشارے ہو رہے ہیں۔ پھر وہ عمرہ کرنے گئے، انہوں نے عمرہ کیا، پھر مدینہ پاک گئے، 2 دن وہاں رہے، پھر ایک دن تہجد پڑھ کے مسجد نبوی میں داخل ہوئے، ادھر اذان ہو رہی تھی اور ادھر وہ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہی باب ملک الفہد کے قریب وہیں گر پڑے اور وہیں تدفین ہوئی ان کی جنت البقیع میں۔ تو یہ دیکھیں اشارے اور رابطے یہاں سے بھی وہاں ہو جاتے ہیں، یہ محبت کی باتیں، عشق کی باتیں جو ہے نا، یہ اس حدیث سے ہوتی ہے کہ
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، لیکن سچے خواب اور الہام آخری وقت تک میری امت کے وہ لوگ کہ جو صالحین ہیں ان کو آتے رہیں گے. اور اسی لیے کہتے ہیں نا سچا خواب جو ہوتا ہے، اچھا خواب اس کو بیان کرنا چاہیے، اور جو برا خواب ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ بالکل. لینا آمین چاہیے. آمین. بالکل صحیح بات کی آپ نے. مجھے آپ بتائیے عطیہ صاحبہ، جب میں بات کرتی ہوں آپ کی اور پارلیمنٹ کی، تو ضلع کونسل کے بعد ممبر پنجاب اسمبلی آپ ماشاءاللہ منتخب ہوئی ہے. کامیابی کے پیچھے کیا راز ہے؟ کامیابی کے پیچھے تو ظاہر ہے محنت ہی ہے. اور فرسٹ ٹائم آپ؟ ہاں جی، میں ممبر ضلع کونسل 2 دفعہ رہی، اور اس کے بعد جب گراس روٹ لیول پہ میں نے محنت کی تو ہماری لیڈرشپ نے یہ ریلائز کیا کہ اس کو پنجاب اسمبلی میں آنا چاہیے. تو اللہ کا شکر ہے، اور اللہ کے بعد میرے جو مقامی لیڈران ہیں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جن کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچی، اور مریم نواز صاحبہ کی وجہ سے جنہوں نے خواتین کے لیے ایک رول ماڈل ہیں. گڈ، صحیح ہے. تو یہ بتائیں، پارلیمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں، رمضان کی بات کرتے ہیں، تو پارلیمنٹیرینز جو ہے وہ رمضان کیسے گزارتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں؟ ہاں الحمدللہ سب کا روزہ ہوتا ہے، اور بڑی عقیدت سے ہم لوگ بھی اسی طرح اپنے جو ہمارے فرائض ہیں ان کو ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کے حل. تو کوئی افطاری کا بھی آپ لوگ کا پروگرام ہوتا ہے، گیدرنگ ہوتی ہے یا نہیں رمضان میں؟ رمضان میں ہم لوگ مطلب یہاں پارلیمنٹ میں تو نہیں، وہ تو ہم لوگ جلدی جلدی سیشن ختم کرتے ہیں تاکہ جلدی سے افطاری گھر پہ جا کے کریں. کوئی بھی نہیں آج تک کبھی کوئی افطاری نہیں ہوئی پارلیمنٹ ہاؤس میں؟ نہیں. کیا سما ہوتا ہے مطلب؟ ہم لوگ اجلاس کرتے ہیں، اپنے وہ قانون سازیاں کرتے ہیں، اور پھر نکل جاتے ہیں. یعنی کہ افطاری جو ہے وہ آپ سب اپنے اپنے گھر جا کے اپنے گھروں میں، اس سے پہلے سیشنز ریپ ہو جی جاتے بالکل. ہیں. جی بالکل. تو یہ بتا، جب میں بات کرتی ہوں آپ کی لیڈر کی، سی ایم پنجاب مریم نواز کی، تو ان کی جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں وہ جو بطور ایز اے لیڈر ہے ہم سب کے سامنے ہیں، تو ان سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ ان کی اسٹریٹجی سے، ان کے آئیڈیاز سے، ان کے کام سے؟ دیکھیں، بینگ اے سی ایم ان جیسا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے. جتنا وہ ورک کر رہی ہیں اور جتنا انہوں نے اپنی ذات کو منوایا ہے ورک کر کے، ایسے ایسے پروجیکٹس لائی ہیں، ایسے مطلب ابھی 1 ماہ پورا نہیں ہوا ہماری اسمبلی کو بنے ہوئے، تو آج تک ان کے 20-25 کے قریب انہوں نے پروجیکٹس جو ہیں وہ لانچ کیے ہیں، منصوبے دیے ہیں، اور ان پہ وہ دن رات ورک کر رہی ہیں. اور اتنا وہ صبح جو بیوروکریسی ہے ان سے پہلے وہ آفیسز میں ہوتی ہیں، اور ان سے پہلے وہ جا کے جہاں کا کہیں شیڈیول ہوتا ہے وہاں سب سے پہلے پہنچتی ہیں. تو یہ جو آپ نے پروجیکٹس کی بات کی ہے، اس میں جب ہم نیگہبان پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت لیڈ میں ہے، رمضان چل رہا ہے اور وہ اسپیسیفکلی رمضان کے لیے ڈیزائن ہوا ہے، تو وہ کس حد تک کامیاب چل رہا ہے اور اس کے اندر ہے کیا کیا؟ دیکھیں، جو نگہبان پروجیکٹ ہے اس میں پہلے لوگوں کو، آپ کو پتہ پچھلے لوگ جو تھے، ہمارے پچھلا دور جو گزرا ہے اس میں دیا جاتا تھا لوگوں کو، اگر کچھ تقسیم کیا جاتا تھا رمضان میں غربا میں، تو تب وہ لمبی لمبی لائنیں لگی ہوا کرتی تھی. آپ کو پتہ ہے ٹرکوں کے پیچھے لوگ لگا ہوتے تھے، اور بڑا مطلب وہ نظام جو تھا. آپ کہہ رہی کہ ہر کسی کو نہیں ملتا تھا پچھلی حکومت میں، جسٹیفائی نہیں ہو پاتا تھا؟ نہیں، تو اب سب کوئی جا رہا ہے گھروں میں. جی اصل میں یہی میک شور ہوا ہے نا، میک شور یہی ہوا ہے کہ سب کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہوئے، اور لوگوں کے گھروں میں ان کو باعزت طریقے سے اس کی ڈسٹریبیوشن ہو، جس کا مطلب راشن نکل رہا ہے، جو ایک طے شدہ پروگرام جو ہم لوگوں نے نہیں طے کیا، یہ پہلے سے طے تھا، پچھلی گورنمنٹ کا ہی وہ طریقہ کار طے تھا. ہم لوگوں کو بالکل 2 دن ہوئے تھے آئے ہوئے، تو مریم بی بی صاحبہ نے اسی ڈیزائن کے تحت ان لوگوں کو مطلب نگہبان جو پروگرام ہے اس کے تحت راشن کو دینا شروع کیا. اور اس میں جو ایڈیشن کیا وہ یہ کیا کہ پہلے لوگ کتاروں میں لگ کے لیا کرتے تھے، اب لوگوں کو ان کے گھروں پہ فراہم کیا جا رہا ہے. تو یہ بتائیں کہ جب ہم لسٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ جو لسٹ اپڈیٹ ہوئی ہے جن میں آپ لوگ نے دیکھا ہے کہ ڈیزرونگ نمبرز آتے ہیں، تو وہ واقعی کوئی مس ہوا ہے، کوئی اگنور ہوا ہو؟ نہیں، ایسا کنفرمڈ ہے کہ سارے کے سارے ایک ہی لسٹ میں آپ لوگوں کو مل گئے ہیں؟ دیکھیں، جن کے نام نکلے ہوئے ہیں
اور خوش قسمتی سے ان کے نمبر موجود ہیں. ہمارے جو کنسرن پرسن ہیں وہ ان کو فون کرتے ہیں اور ان کا بہت اچھی بات ہے کہ ایک کامیاب پروجیکٹ جو ہے وہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے، جیسے جیسے رمضان دوسرا عشرے کی طرف جا رہا ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کی تو ہر قسم کی خواتین جو پڑھی لکھی ہیں اور جب وہ گھر سے باہر قدم رکھتی ہیں اور پارلیمنٹ جیسے ہاؤس کو جوائن کرتی ہیں تو یہ بڑی ایک خوش نصیبی اور ایک بڑی فخر کی بات ہے پاکستان کے لیے کہ ہماری جو خواتین ہیں، جو فیمیل کمیونٹی وہ باہر آ رہی ہے ایز اے پولیٹیشین. تو ایز اے رول ماڈل آپ تو ایز اے فیمیل پولیٹیشین مجھے یہ بتائیں، جب میں بات کرتی ہوں آپ کی تو آپ خود بتائیں آپ کا رمضان کیسا جا رہا ہے؟ رمضان اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، ہم لوگ مسلمان ہیں الحمدللہ، اور اسی عقیدت کے ساتھ اسی احترام کے ساتھ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں اور افطار کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے گھروں میں وہی چہل پہل ہے، بلکہ بہت زیادہ ہم لوگ کو اور زیادہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے کہ ہم لوگ اجلاس سے جب واپس جا رہے ہوتے ہیں تو فوراً بھاگ کے افطاریاں بنانی اور پھر صبح سحری کا وہ سماں ہی اور ہے. جی بالکل صحیح. جب ہم بات کرتے ہیں ایک کسی بھی چیز کو تقسیم کرنے کی تو جو شرعی اصول ہے نا ہمیں چاہیے ان کو مد نظر رکھنا. میں ایک بات یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اچھا فقیر وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کے دروازے پر نہ جائے، اور اچھا امیر وہ ہوتا ہے کہ جو زکوٰۃ یا جو بھی چیز ہے وہ لے کر فقیر کے دروازے پر جائے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو ایک تصویر بنانے کا جو سلسلہ ہوتا ہے نا، یا دو لوگوں کو ایک ڈی گریڈ کرنے کا، کیونکہ ہم کسی کو راشن اگر دیتے ہیں نا یا کوئی بھی چیز دیتے ہیں تو اگر اس کی تصویر اپلوڈ ہوتی ہے تو وہ تو معاشرے کے اندر ایک طرح سے شکل دکھانے کے بھی اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. تو میرا یہ پیغام ہوگا تمام ان اداروں کو کہ جو چیزیں تقسیم کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اچھا امیر ثابت کریں. اچھا امیر یہ ہے کہ وہ لے کر جو بھی چیز ہے نا خود کسی غریب کے دروازے پر جائے، اور برا فقیر وہ ہے کہ جو جا کے لائن میں لگا ہو. ہمارے ہاں یہ ایک بڑا المیہ ہے، اس پر سوچنا چاہیے ہر اس بندے کو کہ جو کوئی بھی چیز تقسیم کر رہا ہے کہ نیکی کرنے کے ساتھ اپنی اس نیکی کو ضائع نہ کرے. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے نیک نیتی کے ساتھ تو اس کا ثواب کیا ہے؟ ایسے ہی ہے کہ جیسے زمین میں کسی نے ایک دانہ اس کو بیج دیا، اللہ تعالیٰ اس سے 7 خوشے نکالتا ہے، ہر خوشے کے اندر 100 دانہ ہے. تو یعنی ایک دانہ خرچ کیا تو اس کے بدلے میں اس کو 700 دانے نصیب ہوئے. لیکن ایک طرف سے صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اور ادھر سے اس کی تشہیر کر کے احسان جتلا کے، تو یہ ایسے ہی ہے. قرآن کہتا ہے اس کی مثال کہ جس طرح ایک پتھر کے اوپر کوئی ڈسٹ پڑی ہو اور اس کے اوپر خوب زور کی بارش پڑے تو وہ ڈسٹ ساری کی ساری ختم ہوگی، یعنی جیسے وہ پتھر پہلے تھا ویسے ہی وہ بعد میں رہ گیا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صدقات کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو ضائع ہونے سے بچائیں اور خالص اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اس کو خرچ کریں. تو یہ میرا خیال ہے زیادہ ایک بہتر بات ہوگی. اچھا مولانا صاحب، یہ جب ہم جیسے ابھی آپ نے ایک ذکر کیا قرآن میں تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ چوری چھپے دونوں طریقے سے خرچ کرنے کی کا حکم بھی ہے، تو یہ جو اعلانیہ خرچ کرنا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں خرچ کرنے کی نا کچھ اقسام ہوتی ہیں. تو قرآن میں کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے کہ جو معاذ اللہ کو لغو ہو یا پھر ضرورت کے علاوہ ہو. جہاں تک بات ہے نا اعلانیہ خرچ کرنے کی، ہر وہ کام کہ جو انسان کے اوپر فرض ہے اس کے اندر اعلان کرنا یہ بہتر ہوتا ہے. کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو اس میں پتہ ہونا چاہیے کہ اس بندے نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، اس کے کوئی گواہ ہونے چاہیے اعلانیہ طور پر. اعلان کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کے سامنے خرچ کرے. کالر لے لیں. قطع کلامی کے بعد آپ نے کہا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ خرچ کے حوالے سے اس کے کیا طریقہ کار ہیں. جی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، جاری رکھیں. تو دیکھیں ایک قرآن مجید فرقان حمید نے کہا الذین ینفقون باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں رات میں، دن میں، چھپا کے اور اعلانیہ، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. اب یہ آیت جب نازل ہوئی، پہلے اس کا شان نزول بھی بتا دوں. 2 چیزیں اس کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں. ایک تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس 40,000 دینار تھے تو آپ نے 10,000 رات میں خرچ کیے، 10,000 دن میں، 10,000 چھپا کے اور 10,000 علل اعلان. یعنی آیت کے مکمل حصے کے اوپر عمل کر کے تو ہمیں بتا دیا کہ ہر طرح کا خرچ کرنا
یہ مناسب ہے۔ اب دیکھا جائے گا اگر تو زکوٰۃ ہے نا تو اس کو دن کے اجالے کے اندر اور جناب سب کے سامنے خرچ کرے کہ یہ فرض ہے، اور فرض کے اندر تشہیر کرنا جائز ہے، جیسا کہ نماز ہم پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، ویسے نفلی عبادت کو چھپانے کا حکم ہے، لیکن جب جماعت قائم ہو سب کے سامنے پڑھے، پتہ چلے اس بندے نے نماز ادا کر لی ہے، اس کے ذمہ جو فرض تھا ساقط ہو گیا، اب زکوٰۃ ادا کرنی ہے سب کے سامنے خرچ کرے۔ جہاں تک بات آتی ہے نفلی صدقہ کی تو اس کے اندر چھپانا بہتر ہے کہ ریاکاری سے بچے۔ تو اگر کسی بندے کا مقصد یہ ہو کہ میں اس وجہ سے تشہیر کر رہا ہوں کہ دوسروں کو بھی اس پر ترغیب آئے تو پھر یہ اچھی بات ہے، اب نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ لیکن اگر نیت یہ ہو کہ جناب لوگوں کو پتہ چلے کہ جناب چوری صاحب کے پاس بڑے پیسے ہیں اور فقراء کی لائن لگی ہوئی ہے تو یہ غلط ہے۔ فقراء کو نا حد کی عزت سے بچائیں۔ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں جناب یہ ایک بڑا صاحب، یہ مفتی صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، جیسے آپ نے ابھی ایک ٹائٹل کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ حسب نسب کے معاملے میں کیا ہماری پہچان یا شان و شوکت، اسلام اس شرع کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ کیا مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ نام اس کا فرض کر لیں کوئی بھی ہے لیکن 3 اس کے نام کے پہلے کوئی اور لگے ہوئے ہیں، 4 اس کے نام کے بعد ہیں اور چھوٹا سا بیچ میں نام ہے، نام کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو مطلب جو کسی بھی قبیلے سے ذات سے تعلق رکھتا ہے وہ 3 4 ایک جگہ پہ جمع ہو جاتی ہیں، نام کے آخر میں، شروع میں بھی اور آخر میں بھی۔ اس بارے میں کیا؟ دیکھیں ایک تو ہے نا پہچان کے لیے کسی بندے کی پہچان بن جاتی ہے، کسی بندے کا کوئی عہدہ ہوتا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو قبیلے بنائے ہیں تاکہ تمہاری پہچان ہو، تو پہچان کے لیے تو جائز ہے، لیکن فخریہ طور پہ اپنے نام کے ساتھ یہ لکھنا کہ جناب میرے نام کے ساتھ اگر فلاں نہیں لکھا گیا تو میری چودھری صاحب نہیں، ہم کسی کو ہائی لائٹ نہیں کرتے، ہر بندے بہت سارے نام ہیں، مطلب تو چودھری صاحب ہیں، پٹی صاحب ہیں، گجر صاحب ہیں، کوئی بھی ہیں، جیسے میاں صاحب ہوتے ہیں، چودھری صاحب ہیں، جٹ صاحب ہیں، بٹ صاحب ہیں، ملک صاحب ہیں، خان صاحب ہیں، عوان صاحب ہیں، 4-5 نام مل جاتے ہیں، پھر جا کے بیچ میں سے نام ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ میں یہاں پر نا ایک چیز ایڈ کرنی چاہوں گا اپنے ناظرین و سامعین کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ انسان زندگی میں نا اللہ اکبر 3 چیزوں پہ بڑا فخر کرتا ہے حافظ صاحب، اپنے نام پر، اپنے لباس پر اور اپنی رہائش پر۔ یہ 3 چیزیں ہی ہوتی ہیں نا۔ بندہ کہتا ہے میری فلاں جگہ پہ کوٹھی ہے، میرے کپڑے بڑے برانڈ کے ہیں، میرا نام بڑا اعلیٰ ہے، لیکن جناب یہ تینوں چیزیں نا زندگی کے ساتھ ہیں، اس وقت تک ہیں جب تک یہ سانس کی مالا چل رہی ہے، یہ جب کٹ گئی نا تو یہ تینوں حیثیتیں بالکل اپوزٹ ہو جائیں گی، بدل جائیں گی۔ نام کیا تھا؟ چودھری صاحب، مفتی صاحب، عالم صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، فلاں فلاں، گجر صاحب، جو بھی آپ نام ہے، اب کیا نام آئے گا؟ میت، ڈیڈ باڈی۔ لباس تھا برانڈ، فلاں برانڈ، فلاں برانڈ، اب کیا ہے؟ کفن۔ پہلے گھر کہاں تھا؟ فلاں بنگلے کے اندر، اب گھر کہاں ہے؟ قبر۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جناب زندگی کی حد تک ہیں، تو ان کو نا زندگی کی حد تک ہی رکھنا چاہیے، عاجزی اختیار کریں، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا اختیار کریں۔ میں جب یہ دیکھتا ہوں نا کہ کوئی بندہ جب اکڑ کے چلتا ہے نا تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ یار اکڑ کس چیز کی ہے ہمارے اندر، ہمیں اکڑنا نہیں چاہیے۔ عاجزی، اور عاجزی کیا ہے؟ ہم نے عاجزی کا بھی مطلب نا ایک عجیب لے لیا ہے۔ ہم نے تو مفتی صاحب گاڑیوں کے اوپر بھی اپنی ذاتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ جتنی گاڑی ہے اتنا ہی بڑا۔ جی جی اچھا جی، بالکل صحیح بات کی آپ نے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم، کون صاحب ہیں؟ محترمہ کہاں سے ہیں؟ رمضان کا سماع میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں سن رہے ہیں۔ تو عاجزی کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ عاجزی کا مطلب ہم نے کچھ اور لے لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جونیئر اپنے سینئر کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، یہ عاجزی ہے۔ یہ عاجزی نہیں، عاجزی کے ساتھ مجبوری ہے، یہ خوف ہے، یہ خوف بھی ہے، مجبوری ہے نا کہ وہاں پہ ایک سے کھڑا ہوگا تو مار کھائے گا اور پھر جناب نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے، یہ عاجزی نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی جناب اسی پر قیاس کر لیں آپ کہ شاگرد اپنے استاد صاحب کے سامنے ایسے کھڑا ہے، ادب کے ساتھ عاجزی، عاجزی کے ساتھ مجبوری ہے۔ عاجزی پتہ ہے کیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام مکہ فتح کر کے اس شہر کے اندر داخل ہو رہے ہیں کہ جہاں سے لوگوں نے بڑی بڑی تکلیفیں دے کے نکالا تھا۔ کریم آقا علیہ السلام
سواری کے اوپر سوار ہیں اور سر مبارک عاجزی سے جھکا ہوا ہے امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ جب تم کسی شہر کے اندر فاتح بن کے جاؤ تو تمہارا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ تمہارا سر اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ جھکا ہونا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تو جو بھی قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیتیں ہیں نا یہ ہمارے لیے ہمارے عمل کرنے کے لیے ہیں. ثواب تو ملے گا لیکن ساتھ ساتھ عمل کرنا ضروری ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بچہ سامنے آئے نا بچہ اور اپنا غلام. اچھا مفتی صاحب ایک آپ کی بقطع کلامی کی مادہ چاہتا ہوں. ثواب ایک پہلو ہے, ثواب قرآن کا ایک پہلو ہے, ٹھیک ہے, عمل ایک اور پہلو ہے. کیا قرآن صرف ثواب کی نیت سے ہے؟ دیکھیں ہر چیز کا نا ایک مقصد ہوتا ہے, تو جب ہم اس چیز کو اس کے مقصد سے ہٹا دیتے ہیں نا تو اس کا جو اصل کام تھا نا وہ ہم نے نہیں لیا. مثلا بلا تمثیل مثال دیتا ہوں. اچھا مفتی صاحب ایک بات میرے ذہن میں آ گئی, ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں چونکہ لیکن ابھی ظاہری شان و شوکت کی بات ہوئی ہے تو رکن ہاں ان سے بھی پوچھتے ہیں. آپ تو پارلیمنٹیرین ہیں اور وہ تو گھر کی ساری گاڑیوں پہ ایم پی اے یا ایم این اے لکھا جاتا ہے, اس کے بعد وہ بریک لگتی نہیں. آپ اس والے سے کیا بات کریں گے؟ نہیں, میں ابھی جو قاری صاحب نے کہا اسی بات کو آگے لے کے چلوں گی. اور جو انہوں نے کہا کہ جب ہم جھکتے ہیں تو وہ اس میں مطلب اس کو دوسرا رنگ دینے کی بھی کوشش کی, تو ایسا نہیں ہے. اگر اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے کہ اگر میں کسی کو عزت دیتا ہوں تو اس کی تم بھی عزت کرو, جس کو میں عزت دیتا ہوں اس کی تم بھی عزت کرو. تو وہ تعظیم ہے. اگر وہ اساتذہ ہیں تو ان کے سامنے بھی ہم تعظیم سے جھکتے ہیں, اور اگر کوئی ہمارا بڑا ہے تو اس کے سامنے بھی ہم تعظیم سے جھکتے ہیں. اس میں کوئی ایسا عنصر نہیں ہوتا کہ اساتذہ تو نہیں چاہتے کہ وہ مطلب ان کو کوئی بندش ہے. ہم اگر اساتذہ کے آگے تعظیم سے جھکیں تو یہ اس کا ایک اجر ہے, ہم ان کی عزت کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ بتائیں جب ہم بات کرتے ہیں, وہ بات کر رہے تھے نا شان و شوکت کی, لباس کی, آپ کے نام کی, تو ظاہر ہے اب آپ کا جہاں پہ اٹھنا بیٹھنا ہے, یو آر اے ورکنگ لیڈی, اور پاکستان کی پنجاب کی ممبر اسمبلی ایڈمنسٹریشن سے آپ کا تعلق ہے. تو وہ جب آپ دیکھتی ہیں ارد گرد آپ کے سارے کولیگس بیٹھے ہوتے ہیں, تو ڈو یو ریئلائز, ڈو یو فیل کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کے جرمز ہیں یا کوئی ایسی انرجی موجود ہے؟ کوئی, ہم لوگ پبلک ریپریزنٹیو ہیں, عوامی نمائندے ہیں, عوام کے اندر سے اٹھ کے یہاں تک آئے ہیں. ہم لوگ وہاں پہ جب الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں تو ہم عوام کے اندر ہی بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے مسائل کی حل تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم ان کے ساتھ ان کے ہر دکھ سکھ میں شامل نہ ہوں تو پھر مطلب وہ بات نہیں بنتی. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. یہیں سے ہم ایک کالر کو ایڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ کا نام؟ میرا نام عباس ہے, لاہور سے. جی کہیے. میرے مفتی صاحب سے سوال ہے. جی عباس صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ میرے ایک دوست ہے, ان کی وائف نے ان سے کہا ہے کہ حدیث میں ایک بات کی گئی ہے کہ سنم کے جو دودھ پلانے والی ماں ہوتی ہے وہ اپنے دودھ پلانے کا جو ہے نا وہ ہدیہ لے سکتی ہے, اور اگر وہ نہ چاہے تو وہ دودھ نہ پلانا چاہے تو وہ نہ پلائے, اور اگر سنم کیا اس پہ وہ پیسہ لینا چاہے تو وہ پیسے بھی لے سکتی ہے. تو کیا ایسی بات ہے یہ کہ مجھے پلیز کلیئر کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے عباس صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا, بڑی صاف صاف اردو آپ بولتے ہیں, آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے نا حقوق کا, تو میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں ایک دو پروگرامز کے اندر کہ بعض دفعہ حق بنتا ہوتا ہے لیکن ہم حق کو چھوڑ دیتے ہیں نا تو اس میں بہت ساری آسانیاں ہوتی ہیں. قرآن کہتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, کہ جو والد ہے نا بچے کا, اس کے اوپر بیوی کا اور اولاد کا خرچہ, کپڑے, جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں یہ مرد کے اوپر لازم ہے. اگر بالفرض ایک خاتون کہتی ہے, چاہتی ہے کہ میں اس کے بچے کو, بلکہ اپنا بچہ ہی کہنا, یہ تو عجیب بات ہوگی اس کے بچے کو کہنا, یہ ایک نا اپنائیت ختم ہو جاتی ہے. تو وہ کہے کہ میں اس بچے کو یا ہمارا جو بچہ ہے اس کو میں دودھ نہیں پلانا چاہتی, کوئی بھی اس کی مجبوری ہے, کوئی اگر تو صحت کا مسئلہ ہے تو پھر باہمی رضامندی سے جو بھی طے کریں. خاوند کی ذمہ داری ہے کہ کسی ایسی خاتون کا انتخاب کرے کہ جو اس بچے کو دودھ پلا دے, یہ تو ہے اصول. لیکن
اگر یہ استحسان پر عمل کرتے ہوئے خاوند کے بچے کو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کو یقیناً اجر ہے۔ اگر یہ خاتون یہ سمجھ لینا کہ مجھے بچے کو دودھ پلانے پر اجر کتنا ہے تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے نا یہ سب کی سب بھول جائے۔ اگر میڈیکلی طور پر بھی آپ دیکھیں تو ایک خاتون جو بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ کینسر جیسے موذی مرض سے بچ جاتی ہے۔ تو اس لیے اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے نا، اسلام نے جو حقوق و فرائض متعین کیے ہیں ان پر عمل کرنے میں بڑی کامیابی ہیں اور بڑی اس کے اندر نا عافیتیں ہیں۔ تو اگر نہیں پلانا چاہتی تو اس پر لازم نہیں ہے، خاوند کے اوپر لازم ہے، اور اگر اجرت لینا چاہتی ہے تو بھی لے سکتی ہے، لیکن یہ اجرت والا معاملہ وہاں پہ ہوگا کہ جہاں پہ نا کھینچا تانی والا معاملہ ہے۔ تو جب استحسان کرتے ہیں نا تو پھر دونوں طرفوں سے ہونا چاہیے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ خاوند کے اوپر لازم کیا ہے تو خاوند کے اوپر پھر یہی لازم ہے کہ وہ سال کے اندر نا کوئی ایک جوڑا لے کر دے دے، سردی کے لیے ایک گرمی کے لیے لے کر دے دے، مناسب سا بستر دے دے، مناسب سی رہائش دے دے۔ یہ روزانہ کی بنیاد پہ برگر، شوارما، آئس کریم اور شاپنگ اور زیورات، جیولری اور دیگر جتنی بھی خریداری ہے نا یہ خاوند کا لازم نہیں ہے اس کے اوپر۔ تو جب خاوند اپنی طرف سے استحسان کے طور پر آپ کو آئس کریم پیش کر رہا ہے روزانہ رات کو، بعض دفعہ گھر والوں سے مفتی صاحب ایک ہی جوڑا سال میں، اس کے بعد پھر بندہ کہاں جائے گا؟ نہیں دیکھیں، ایک جوڑے سے مراد یہ لازم یہ ہے کہ جو مناسب طریقہ ہے نا، دیکھیں اگر تو ایک بندے کی تنخواہ ہے نا لاکھوں میں تو وہ معروف طریقے پر جو بھی مناسب ہے وہ اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے نا تو یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر ہر ہفتے میں 4 جوڑے بدلے، اگر ہر ہفتے میں وہ 4 جوڑے لے کر دے رہا ہے اور سامنے والی کو ایک، تو یہ تو پھر انفیئر نہیں ہو گیا اپنے خود بدلے اور اس نے اپنی بات پکڑ لی ہے۔ لیکن عورتیں تو نہیں برداشت کرتی، وہ تو شاپنگ کی شوقین اگر ہوتی خود ہیں۔ دیکھیں نا خود وہ 4 جوڑے لے رہا ہے تو اس کو چاہیے، اسلام نے اس کو کہا ہے کہ اگر اپنے لیے 4 جوڑے خریدے ہیں نا تو اپنی بیوی کے لیے بھی 4 ہی خریدو۔ جس برانڈ سے اپنے لیے خریدے ہیں اسی برانڈ سے اپنی بیوی کے لیے بھی خریدو۔ جیسا کھانا خود کھاتے ہو ویسا ہی اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ تو اب یہ اس سے بڑھ کے اگر خاوند، میں نے ایسے ایسے خاوند دیکھے ہیں حافظ صاحب، مثالیں موجود ہیں، میں نام نہیں لوں گا، جو سننے والے سمجھ گئے ہوں گے، اپنے پاس چھوٹا سا موبائل رکھا ہوا ہے اور بیوی کو جناب اعلیٰ قسم کا موبائل لے کے دیا ہوا ہے، خود جناب وہ دیہڑی کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے بہادر لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں۔ بالکل بچا بچا کے پیسے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک بندے کو دیکھا، وہ روزانہ دیکھیں جو مرد باہر کمائی کر رہا ہوتا ہے وہ لوگوں کی باتیں سن رہا ہوتا ہے، کس وجہ سے کہ میرے بیوی بچے سکون کے ساتھ گھر کے اندر ایک اچھی زندگی اچھی گزرے، آسائش کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ گڈ کوالٹی لائف۔ بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ استحسان والا معاملہ کرے، لیکن جہاں تک حق کی بات ہے تو مسئلہ سن لیں، بیوی کے اوپر لازم تو نہیں ہے لیکن بڑی برکتیں، ایک ایک جو بچے کو دودھ کا گھونٹ پلائے گی نا، ایک ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ بالکل ٹھیک بات کر دی مفتی صاحب آپ نے۔ ایک کالر ایڈ کر لیتے ہیں، پھر وہ برگر شوارمے والی بات رہ گئی، وہ رہ گئی، وہ کرتے ہیں ذرا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی میں علی بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی کہیے علی۔ جی فرمائیے علی صاحب۔ جی علی آپ کو سن رہے ہیں۔ جی میرا قاری صاحب سے سوال تھا، میں نے ان سے ایک وظیفے کے بارے میں پوچھنا تھا کہ میں ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو میری ایک دوست ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو معلوم کرتے ہیں، تو ہمارا فیملیز کا بھی ایک دونوں کے گھر آنا جانا ہے، تو میں کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے گھر رشتہ دے کے ہیں اپنی بیٹی کا، اس طرح کو بھی وظیفہ قاری صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں نا، سادی سی بات بتائیں گے، آپ گھما پھرا کیوں رہے ہیں؟ سمپل سادی سیدھی بات بتائیں جی کہ شادی کرنا چاہتے ہیں، جلدی شادی ہو جائے۔ قاری عطاء المنان وارثی صاحب، جلدی شادی ہے ویسے، یہاں پہ بھی یہ پہلو یہ ذہن میں رکھیں۔ بھائی کا کیا نام تھا؟ کیا علی ماشاء اللہ۔ علی بھائی آپ کے لیے بہت ہی آسان وظیفہ ہے، سورہ توبہ کی آخری 2 آیات میں پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ آپ قرآن پاک کھولیے گا اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، اس کو آپ نے 1001 مرتبہ پڑھنا ہے، اور تصور باندھنا ہے آپ نے جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کا تصور باندھ کے آپ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن بعد
ہمارے اس پر تجربہ بھی ہے، آپ کی طرف ان کے گھر والے خود رشتہ لے کر آئیں گے۔ بلکہ ہمارے پاس کئی لوگ آئے تو ہم نے ان کو یہ وظیفہ دیا، انہوں نے پڑھا تو واقعی ان کی طرف رشتہ ہے۔ قرآن پہ کیا آیت کی تعداد میں نے تعداد بتائی، تعداد 1000 ایک مرتبہ، جتنی زیادہ کثرت ہوگی اتنی ہی جلدی اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس لیے 1000 ایک مرتبہ یہ آیات پڑھیں۔ درود شریف پڑھنا ہے، ہاں اول آخر درود شریف، یہ آپ نے اچھا کیا یاد کروا دیا، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف بھی ضرور پڑھیں، انشاءاللہ اس کے فائدے آپ دیکھیں گے، ان کے گھر والے خود رشتہ لے کر۔ اچھا ایک بات پوچھنی تھی آپ سے، ایسا ہے یا نہیں، کلیئر کر دیجئے گا کہ کوئی وظیفہ سٹارٹ کرنا ہو تو اس سے پہلے آپ نے کوئی ہدیہ یا کوئی صدقہ یا کوئی ایسی چیز خیرات کرنی ہوتی ہے کہ اب آپ نیت کر رہی ہیں، ایسا کچھ ہے یا نہیں، پہلے یا بعد میں؟ اس طرح سے ہے کہ ہر عمل کے لیے زکوٰۃ نکالنا ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جیسے کسی پر جادو جنات کے اثرات ہو گئے، سائے کے اثرات ہو گئے، تو ان اعمال میں ہم انہیں بتاتے ہیں کہ صدقہ و خیرات بھی ساتھ ساتھ میں جاری رکھو۔ بعض مرتبہ اس عمل کی زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے تاکہ صدقہ و خیرات سے شیطان اور اس کے جتنے اثرات ہیں وہ خود بخود ہی دفع دور ہو جائیں، اور اس کی احادیث سے بھی ہمیں اشارے ملتے ہیں۔ صدقہ و خیرات کرنے سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ تمام بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں اور جادو جنات کے اثرات بھی اس سے ختم ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے جنات بھی اس سے بھاگتے ہیں، یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ جو تصور بات نے کی ہے نا، یہ آپ مطلب کلیئرٹی میرے خیال سے دے دیں کہ اگر تو اس خاتون کا تصور کر کے بیٹھیں گے تو میرے خیال سے یہ تو مناسب نہیں ہوگا۔ تصور یہ باندھیں کہ میں جو ایک حلال طریقے سے ازدواجی تعلق اللہم زوجنی فلاں فلاں کوئی نام لے کر، تو ایسا تصور، ایک اچھا تصور رکھ کے بیٹھیں، ورنہ تو پھر کسی ابھی تک تو چونکہ اس کی محرم نہیں ہے تو ان کا تصور ایسا کرنا یہ کوئی مناسب نہیں ہوگا، تو یہ ذرا کلیئرٹی۔ ہاں اس طرح کا تصور نہ ہو کہ جس سے خواہش نفسانی انسان کی بڑھکے۔ آپ نے بتایا گرل فرینڈ ہے اور کالج میں آپ پڑھتے ہیں، اس کے ظاہر ہے آپ نے دیکھا تو ہوگا اس کا، تو آپ کوشش کریں کہ اس کے خد و خال کو ذہن میں نہ لائیں تاکہ خواہش نفسانی نہ بڑھکے، بس یہ تصور باندھے کہ میں فلاں لڑکی سے فلاں بن فلاں سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ آیات پڑھ رہا ہوں۔ فلاں مولانا صاحب بنت فلاں، میں کہا بن فلاں ہو گیا، فلاں بنت فلاں، ٹھیک ہو گیا۔ عطیہ صاحبہ سے بھی میں یہی سوال پوچھتی ہوں کہ دیکھیں جیسے کالر نے کہا علی اسٹوڈنٹ بچہ ہی ہوگا، دیکھیں اب وہ اتنا پریشان ہے اپنی پسند کی شادی کو لے کے، لو میرج ہے، گرل فرینڈ ہے اور شادی کروانی ہے، رشتہ اور اسپیشل وظیفہ بچہ لڑکا خود پوچھ رہا ہے، بڑا ریئر ہے، بڑا یہ لڑکیوں کے ذرا معاملات میں دیکھا جاتا ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ میں یہ بتاؤں گی کہ جو پچھلا ہمارا دور گزرا ہے نا، اس نے ہماری نئی نسل کو تباہ کر دیا۔ اب ایک مطلب ایسا تباہی آئی کہ نہ اس نسل کو ماں کی عزت کا پتہ ہے، نہ باپ کی عزت کا پتہ ہے، نہ اس کو بہن کا پتہ ہے۔ میں اسی چینل کے ذریعے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ آپ سب کے توسط سے یہ بتانا چاہوں گی کہ اب ایک ٹائم لگے گا، اتنا بولڈ پن یہ ہے تو حق ہے، اس پہ کہا جائے گا کہ حق ہے، لیکن پھر بھی عزت، جیسے ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ ان کے خد و خال پہ جائیں گے تو وہ غلط ہوگا، یا مطلب جو ہماری بچے ہیں ان کو کم از کم اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے اخلاقیات کے ساتھ یہ سارے معاملات ان کو تو دیکھیں نا، یونیورسٹیز میں تو کو ایجوکیشن ہوتی ہے اور اسٹوڈنٹس روز ملتے ہیں، اخلاقیات کے دائرے میں ہی ملتے ہوں گے اوبویسلی۔ جی بالکل۔ تو اگر پسند کی شادی کرنا گناہ تو نہیں ہے، جی بالکل نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جی تو آپ دیکھیں معاشرے میں تو یہ چیزیں ذرا ہو گئی نا، ذرا آپ آرام سے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو پھر اس کے حوالے سے آپ پیرنٹس کو آپ کیا کہیں گی، جن بچوں کے جو بچے جو ہیں کو ایجوکیشن میں پڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں ماں باپ کو اللہ پاک نے ایک صلاحیت دی ہے سوچنے کی، سمجھنے کی، ظاہر ہے ان کا تجربہ ہوتا ہے، ان سے بچوں کو مستفید تو ضرور ہونا چاہیے، اور اگر نہیں کوئی بچے نہیں ہونا چاہ رہے تو پھر اللہ نے ان کو حق دیا ہے، اس میں تو نہیں پھر کوئی۔ ماں باپ کو نا وہ اعتماد ملے، جہاں تک میرا نظریہ ہے نا، کہ پسند کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، اسلام نے اس سے منع نہیں کیا کہ کسی، دیکھیں پسند تو چلتے چلتے کوئی بھی چیز آ جاتی ہے، تو نکاح کا معاملہ ایسا ہی ہے، فن کی ما طاب لکم، کہ جو خواتین تمہیں پسند آئیں، تو ظاہر ہے پسند کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن پسند کے بعد جو معاملات کیے جاتے ہیں نا عمومی طور پہ،
کہ باہر جناب سیر و تفریح کے لیے، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور باہر سیر و تفریح کے لیے نکلے ہوئے ہیں. انہی کا نام اخلاقیات کہا نا، انہی کو اخلاقیات سے میں نے، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے. جہاں تک پسند کی بات ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو اعتماد میں لیں. دیکھیں کوئی بھی بندہ جو ہے نا اس نے اپنی بیٹی کو گھر میں بٹھا کے نہیں رکھنا ہوتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو کوئی نہ کوئی تو ایسا اللہ تعالیٰ نے جو ایک حکم عطا فرمایا اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو کسی نے مطلب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رخصت ہی کرنا ہے، رخصتی ہی کرنی ہے، نکاح ہی کرنا ہے، شادی ہی اس کی کرنی ہے. تو آپ کو اگر کسی بچے کو کوئی کسی کے گھر میں کوئی ایسی چیز پسند آ گئی ہے تو اپنے آپ کو اس قابل بنائیں، قابل بنا کے پھر جناب اپنے والدین کو ایک طریقہ کار کے مطابق وہاں پر بھیجیں، اعتماد میں لیں اپنے گھر والوں کو. بچی کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو اعتماد میں لیں، بچے کو بھی چاہیے. تو یہ ہے ایک پراپر طریقہ. تو دیکھیں نا، میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمیں جاتے ہوئے کوئی چیز بلا تمثیل مثال دیتا ہوں، اس کا خواتین کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ویسے آپ کو دکان پہ جاتے ہوئے کوئی چیز پسند آ گئی تو آپ وہ چیز چرائیں گے یا خریدیں گے؟ ڈیفینیٹلی آپ خریدیں گے نا. تو خریدنے کے لیے آپ کے پاس اتنی کوالٹیز، اتنی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ہونی چاہیے. تو اسی طرح اگر آپ کو کوئی خاتون پسند ہے تو آپ اپنے اندر اتنی کوالٹیز پیدا کریں، ریکوائرمنٹس جو ہیں ان کو پورا کریں اور ایک طریقہ کار کے مطابق اپنے والدین کو بھیجیں اور کہیں جی فلاں جو خاتون ہے. لیکن دیکھیں نا، اگر لڑکا مانا ہوا ہے، جیسے اسکالر کی باتیں سن کے تو یہ لگ رہا تھا نا کہ وہ وظیفہ جو کرنا چاہتا ہے جستجو سے، تو ہو سکتا ہے فیملی کبھی نہ مانے. ایسا ہوتا ہے کہ فیملی کیا ہوگا؟ بالکل، فیملیز کے بڑے عجیب میٹر ہیں. میں یہاں پہ یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ظاہر ہماری بھی بہنیں ہیں، ہماری بھی بیٹیاں جو بھی ہمارے، بلکہ اگر نہ بھی ہوں تب بھی جو اسلام کی جو بیٹیاں ہیں وہ سب ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیوں کی طرح ہیں. تو دیکھیں ہمیں سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ اگر ہمارے جذبات ہیں تو ہماری بیٹیوں کے، ہماری بہنوں کے بھی ایک طرح سے جذبات ہیں. وہ اگر زبان سے اظہار نہیں بھی کرتی نا تو شریعت نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی جو صاحبزادیاں ہیں، جو جنت کی سردار ہیں، جو ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارے لیے جو رول ماڈلز ہیں، ان سے جا کے آپ پوچھا کرتے ہیں اشارہ. صاحب آپ کو نہیں لگتا جب فیملی کانفلکٹس کی بات ہوتی ہے اور لڑکا لڑکی راضی ہیں، چلے پسند کرتے ہیں، دے وانٹ ٹو گیٹ میرڈ، تو اس میں وہ والی بات نہیں آ جاتی کیا کرے گا قاضی جب میاں بیوی راضی؟ نہیں، قاضی کے بغیر کام ہی نہیں بنا. اصل میں قاضی کے بغیر کام بننا ہے. قاضی تو ضروری ہے نا جی، اس کے بغیر تو معاملہ نہیں ہوگا. تو جو قاضی ہے، قاضی جب تک نکاح نہیں کریں گے تب تک تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو قاضی جو ہے نا، اصل میں قاضی سے مراد والدین ہے اور جو درمیان میں فیصلہ کرنے والے. کانفلکٹس میں ذرا اصل میں نا ہوتا، میرا یہ مشورہ ہے ان والدین کو کہ جو اپنے بچوں کے رشتوں کے بارے میں نا تھوڑا متذبذب ہے، پریشان ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے سر سے بوجھ اتر گیا. کل کو آپ کے بچے آپ کو یہ کہنے والے نہیں ہیں کہ جی آپ نے ہمارے لیے فلاں ڈھونڈنی تھی، فلاں ڈھونڈنی تھی. بچہ بھی نہیں کہہ سکا، بچی بھی. تو اگر ایک مناسب رشتہ ہے، کف ہے، کوئی برابری ہوتی ہے، تو والدین کو نا ایک وسعت نظر کا مظاہرہ کرتے ہوئے نا تو بچوں کی بات مان لینی چاہیے. لیکن اس میں بھی نا، اس میں بھی ایک بات، حکومت کا تو کوئی قصور نہیں، ایک بات میں صرف کرنا چاہوں کب گی سے چلتے آ رہی ہے تو دیکھیں وہ بچے کی پھر بھی فرما برداری ہے کہ وہ پھر بھی ایسا چاہ رہا ہے کہ کوئی ایسا کرم ہو جائے، ایسی کوئی کرامت ہو جائے کہ میں پڑھوں اور میرے لیے آسانی ہو جائے. وظیفہ مانگا ہے. میں ساتھ یہ بھی وظیفہ ہے کہ اگر آپ کو یہ مشکل لگے نا تو آپ ایک اور وظیفہ بھی کر سکتے ہیں. سورہ یاسین. آپ نے ایک چیز، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، ایک چیز آپ لوگ نے میرے خیال سے نوٹس نہیں کی کہ اس کالر نے کیا کہا تھا کہ لڑکی رشتہ لے کر آئے میری طرف. یہاں پہ الٹ تھا. اب یہ لڑکی کی فیملی لائے، یہ کچھ ماننے سمجھ نہیں آیا. اس کو درود وہ ذرا کچھ کمپلیکیٹڈ سین لگ رہا ہے. وہ یا کبھی یوں بھی پڑے یا تو تھوڑی طاقت بھی بتا نا حافظ صاحب. اس میں معاملہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ لگ رہا ہے. میں اس میں نا خلاف نوٹ دوں گا اس وجہ سے کہ یار دیکھو ایک بچی ہے نا تو اس کے گھر والے یار خدا کا خوف کریں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ باپ کے لیے نا ایک بہت زیادہ ایک پریشانی والی بات ہو کہ باپ بیٹی کا رشتہ لے کر کسی جگہ پر. اصول یہ ہوتا ہے، ایک وقت تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ رشتہ ڈھونڈتے ہوئے نا چپلیں گھس جاتی ہیں. تو آج صورتحال یہ ہے کہ بچیوں والے جو ہے نا وہ رشتہ لے کے تو پروفائلز بنا کر اور وہ ساری چیزیں، وہ بڑا ایک تکلیف دہ مسئلہ ہے. تو اس سے ذرا رک جائیں. اگر آپ کو کسی کی بیٹی، کسی کی بہن پسند ہے تو آپ خود رشتہ لے کر دیں، جو باقاعدہ طریقہ ہے.
جو ایک طریقہ کار ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے نا مفتی صاحب کہ اس کے کہنے میں چونکہ جذباتی ہے, پریشان بھی ہوگا, دل برداشتہ بھی ہے, اب یہ تو دیکھیں ساری وہ یہ چاہ رہا ہوگا کہ یہ چیزیں ساری نکل جائیں, جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں. کہ وہ وظیفہ بھی تو کر رہے ہیں نا, رکاوٹیں دور ہو جائیں, ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ مولا کریم. لیکن مفتی صاحب ایک اور بھی بات ہے, ایک مشورہ اس کو یہ بھی دے دیں کہ کوئی توجہ تعلیم پہ بھی دے دے. بالکل ظاہر ابھی تو مجھے لگتا ہے وہ اسٹوڈنٹ ہی ہوگا, بیچلرز کر رہا ہوگا, تو بیٹا جب تک آپ پڑھ رہے ہیں نا, لڑکی رشتہ لے کر آئے, امتحانات میں پاس کرنے کے لیے تو کوئی پاس کرنے کے لیے وظیفہ نہیں ہوگا نا, اس کے لیے تو محنت اس کے لیے وظیفہ نہیں مانگا. اصل میں نا دیکھیں ہر بندے کی نا ترجیحات ہوتی ہیں, ہر بندے کی ترجیحات ہوتی ہیں کہ ایک بندے کو اگر بھوک لگی ہے نا تو اس کو کہو یار یہ 10,000 روپیہ لے, وہ 10,000 کا کیا کرے گا, اس کو تو بھوک ہے نا, اس وقت کھانے کی ضرورت ہے, تو جب کھانا کھا لے گا پھر اس کو اور طلب بڑھے گی. تو ابھی میرے خیال سے وہ سر کے اوپر جو ایک سوار ہے نا, تو شادی کا بھوت سوار ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ مشورہ کر لیجئے گا, جن لوگوں کی شادیاں ہوئی ہیں نا ان سے ذرا پوچھ لیجئے گا کیسی لائف ہے, کیسی لائف چل رہی ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ میں آپ کو نکاح سے دور کر رہا ہوں, مطلب یہ ہے کہ نکاح کی نا ایک عمر ہوتی ہے. جب تک آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کی ترجیحات ہونی چاہیے مکمل تعلیم کے اوپر. جب آپ تعلیم حاصل کر لیں گے نا تو پھر آپ اپنے روزگار کی طرف, جو ایک طریقہ کار معاشرے کے اندر وضع ہے اپنے روزگار کے اوپر, حالانکہ قرآن نے کہا ہے کہ تم نکاح کرو, ہم تمہیں بھی رزق دیں گے, تمہاری بیوی کو, تمہاری اولاد کو بھی, لیکن جو ظاہری اسباب ہیں نا ان کو ذرا ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پہلے اپنی تعلیم کو مکمل کر لیں, پھر اپنا جو روزگار ہے تیسرے نمبر پہ جا کے, وہ کہتے ہیں نا کہ شادی تو آخری سٹیپ ہے نا, اس کے بعد تو پھر کچھ بھی نہیں. لیکن دیکھیں ایک چیز میں یہاں پر ایڈ کروں گی, اس کے بعد دوسری بھی ہے, نہیں کام بھی چینج کروا دینا. نہیں آپ دیکھیں تو چلو خود سے رشتہ لے کے جائیں. اسٹوڈنٹ لائف میں ابھی کل نہیں منیف صاحب آئے ہوئے تھے, انہوں نے پہلی دوسری تیسری, دیکھیں ٹھیک ہے آپ کا حق ہے, لیکن وہ سارے تقاضے جو ہیں ان کو بھی پورا کر لیں. کالر لے لیں, کالر لے لیں. اسٹوڈنٹ لائف میں تو اس طرح کی انفیچویشنز چلتی رہتی ہیں, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے, وہ لڑکا خود بھی نہیں مجھے لگتا کہہ سکتا کہ وہ واقعی پکی محبت ہے کہ نہیں. وہ تو آپ دیکھیں 2-3 دن کی اٹریکشن ہے کہ نہیں, یہ تو سٹیج ہی ایسی ہوتی ہے کہ گروئنگ سٹیج ہوتی ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام, میں شاذیب بات کر رہا ہوں ملتان سے. جی شاذیب صاحب, پوچھنا چاہتا ہوں قاری صاحب سے. میرے نا 2 مسئلے ہیں, ایک میری تنخواہ نہیں بڑھ رہی اور دوسرا میری شادی نہیں ہو رہی. والد صاحب کہتے ہیں تنخواہ بڑھے گی پھر شادی ہوگی. مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں میری شادی بھی ہو جائے اور میرا باس میرے اوپر رحم کر لے اور تنخواہ بڑھا دے. اچھا ٹھیک ہے, یعنی کہ نہ اس کا مطلب یہ, بہت شکریہ آپ کا, آپ کا دفتر نہیں چاہتا کہ آپ کی شادی ہو اور آپ کے والد صاحب بھی نہیں چاہتے, پھر میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رکے رہیں. اچھا مصعب, یہ ویسے اس میں شرعی بھی ہے کہ کیا اس کو جوڑنا اس کے ساتھ, کیا یہ مناسب ہے؟ آپ کہنا چاہ رہی تھی کچھ. ہاں جی بتائیے. اب وہ اگلے شادی کروانی ہے یا یہ؟ نہیں آپ بتائیے. صحیح. اب ان کو کیا مشورہ دے رہا ہے موضوع کہ تنخواہ بڑھے؟ پہلی جو بات ہے اسی کو کمپلیٹ کر لیں, اچھا بہتر یہ ہوگا. اچھا چلیں, وہ کہ جہاں تک بات ہے نا کہ انہوں نے پوچھا کہ کاروبار کے اندر کیسے برکت آ جائے اور میرا مالک جو ہے وہ میری تنخواہ بڑھا دے. میرا خیال پہلے وظیفہ میرے خیال سے آپ پہلے بتائیں. اچھا یہ اب وظیفہ مفتی صاحب, قاری صاحب لے لیتے ہیں اس کے وظائف. بہت ہی آسان وظیفہ ہے. میں حدیث پاک سے میں حوالے کے ساتھ بات کروں گا. حدیث پاک میں آتا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے لیے استغفار کو لازم کر لے گا تو اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے کشادگی کا راستہ اس کے لیے کھول دے گا اور اس کا ہر غم دور کر دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. اس لیے آپ بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ آپ دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کریں. ہمارے بزرگ بتایا کرتے ہیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, صبح بھی ایک تسبیح کر لیں اور شام بھی ایک تسبیح کر لیں, اس سے رزق کھل جائے گا. اور یہ قرآن پاک کی آیت میں بھی ثابت ہے, سورہ نو میں آتا ہے انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم ادرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. یا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی شادی بھی کرائے گا, کیونکہ آتا ہے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ بارشیں بھی نازل فرمائے گا, آپ کے مال کو بھی بڑھائے گا. قرآن کی آیت سے ثابت ہے رزق بھی بڑھے گا. باموال وبنین,
इशारा है, अल्लाह बेटे भी अता फरमाएगा। हाँ, शादी भी हो जाएगी इंशाल्लाह, बेटे भी अल्लाह अता फरमा देगा इंशाल्लाह। इनकी जल्दी शादी होगी। अब सुबह शाम अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये अपनी ज़ुबान में भी, पंजाबी ज़ुबान में भी आप कह सकते हैं, या अल्लाह मैनू माफ़ करी, या अल्लाह मैनू माफ़ करी, या अल्लाह मैनू माफ़। अपने गुनाहों की माफ़ी पंजाबी में भी मांगी जा सकती है। तो आप एक एक तस्बीह सुबह शाम करें इंशाल्लाह, कुछ दिनों में रिश्ता भी हो जाएगा और रिस्क भी इंशाल्लाह। कुछ दिनों में बाहर मुझे फोन आया कि 25-30 लड़के बाहर आए हुए हैं जी, कह रहे हैं मुफ्ती साहब साड़ना भेजो, इकट्ठे वजीफे लोग। लेकिन हम ये कहेंगे कि जब वो ये वजीफा स्टार्ट करेंगे इस्तिग़फ़ार की। अच्छा मुफ्ती साहब, इसमें एक और, जैसे अभी ये जिक्र हुआ इनका कि इनके रिस्क में बरकत आए और उसमें इजाफा हो जाए, क्या कोई ये बताता है कि मैं 8 घंटे की बजाय काम तो करता हूँ 3 घंटे, फिर तो आप वज़ाइफ के ऊपर नहीं जा सकते ना जी? अगर आपकी नौकरी 8 घंटे की है, काम आप करें 3 घंटे, और उसके बाद फिर वजीफे की तरफ तो नहीं देखा जा सकता। हदीस पाक में तल कासिब हबीबुल्लाह, जो मेहनत करके कमाता है वो अल्लाह ताला का महबूब होता है, इसलिए शरीयत मुतहरा ने बकायदा हुक्म दिया। लेकिन नहीं, मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करूँगी, हदीस बिलमाना इसको साहब कि मफ़हूम हदीस का है, क्योंकि वाज़े तौर पर अल कासिब हबीबुल्लाह मैंने तो बहुत जगहों पे तलाश किया, वाज़े तौर पर ये हदीस तो नहीं मिल सकी, लेकिन ये हलाली फरीज़ा तुम बादल फरीज़ा, वो ये आप कह सकते हैं कि जो ये हदीस बिलमाना है। तो जहाँ तक बात है ना इस्तिग़फ़ार की, मैं ये भी बताता चलूँ कि हर गुनाह के हवाले से ना तौबा अलहदा है। इसका मतलब ये नहीं कि एक बंदा, मिसाल के तौर पे एक बंदा दूध की दुकान पे बैठा है, उधर से एक वो गड़वी पानी की मिला रहा है और साथ कहता है अस्तगफिरुल्लाह, तो ये तो मजाक होगा ना। तो असल में इस्तिग़फ़ार का मतलब ये गुनाहों से तौबा करना है। तो हर गुनाह की अलहदा से तौबा है। अगर किसी का हक मारा है तो पहले वो अदा करें, अगर नमाजें कज़ा हुई हैं तो उनको पहले वो अदा करें, इसी तरह अगर रोज़े नहीं रखे तो वो अदा करें, हज है तो वो अदा करें। अला हाज़ल क़ियास, जो हमारे ज़िम्मा है ना उसको अदा करने के बाद फिर अल्लाह की बारगाह में आए तो फिर तौबा इस्तिग़फ़ार। मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मुझे बताएं, जब हम बात करते हैं शादी की, तो अब काफ़ी माँ बाप कहते हैं कि अगर लड़का कुछ नहीं करता तो किस्मत खुल जाएगी, निकाह करवा दो। लड़की लाती है पैसा, लड़की की किस्मत से पैसा आएगा, रिज़्क आ जाएगा, फरवानी वट जो भी है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, इस हवाले से मैं अपनी तरफ से तो कोई राय कायम नहीं कर सकता, क्योंकि कुरान ने और हदीस ने इस बात की, शरीयत इस्लामिया ने कहा है कि जो बंदा निकाह करता है ना, अल्लाह ताला उसके रिज़्क में बरकत अता फरमा देता है। यहाँ पर ना बरकत के अल्फाज हैं। तो हमारे यहाँ ना नीयत कुछ और की जाती है। अगर नीयतों को खालिस कर लिया जाए ना तो यकीनन अल्लाह ताला का जो फरमान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन, उनमें किसी किस्म का शुबा नहीं। नीयत आप ये कर लें कि मैं निकाह इस वजह से कर रहा हूँ, बकाए नस्ल इंसानी के लिए, गुनाहों से बचने के लिए, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए। ये 3 अगर आपकी नीयतें हो गई ना, नेक औलाद का हुसूल, गुनाहों से बचना, सुन्नत पर अमल, तो यकीनन मेरा ये मुजर्रब अमल है कि आपके रिज़्क के अंदर ज़रूर बरकत भी आएगी, आपका रिज़्क बढ़ेगा भी, परेशानियां भी दूर होंगी, आपके लिए रिज़्क के दरवाजे खुल जाएंगे। तो ये चीज़ आप मलहूज़े खातिर रखें, नीयत अपनी दुरुस्त करें। हमारे यहाँ नीयत क्या होती है कि पहले जनाब ये होता है कि हम निकाह कर रहे हैं, कोई अजीब तरह की नीयतें जहन के, मैं यहाँ पर वो बयान करना मुनासिब नहीं समझूंगा। बड़े बड़े ऐसे वाक़यात हमारे सामने आते हैं कि जहाँ पर गलत नीयतें कर ली जाती हैं, बाद में फिर वो नीयत का अजर तो मिल जाता है, लेकिन हकीकी मानों में जो चीज़ होती है ना वो मुयस्सर नहीं आती। तो इसलिए अपनी नीयतों को खालिस करके आप निकाह करें, यकीनन अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत। और रही बात ये कि खातून अपना रिस्क लेके आती है और फलां की वजह से, रिस्क तो अल्लाह ताला ने जो जिम्मा लिया है वो अता फरमाता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा, कुरान कहता है पारा नंबर 12 की पहली आयत, जमीन पर रेंगने वाली कोई चीज ऐसी नहीं मगर उसका रिज़्क अल्लाह के जिम्मे है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा। तो ये कुरान की आयात हमें खोल खोल के बयान, नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, तो ये हमें बता रही हैं आयात कि तुम औलाद को भी कत्ल ना करो, तुम निकाह करो, अल्लाह ताला तुम्हें रिज़्क भी अता फरमाएगा, तुम्हारे रिज़्क में बरकत अता फरमाएगा, तुम्हें नेक औलाद भी अता फरमाएगा। लेकिन ये देखिए ना, जब मैं बात करती हूँ कि एक या तो नौशन है, अब इसमें क्या हकीकत है क्या नहीं वो आप बताएं। कहते हैं कि औलाद जो है वो मर्द की किस्मत से आती है, पैसा औरत के नसीब से आता है, तो इसमें किस हद तक हकीकत है? देखिए अल्लाह ताला ने ना हर इंसान का मुकद्दर लिखा है और बहाना कोई ना कोई तो बनता है। ये तो इस बात का तो इनकार नहीं किया जा सकता कि वो जो एक मकूला मशहूर है ना, जोड़े आसमानों पे बनते हैं,
تو ٹھیک ہے آسمانوں پہ بننے کا مطلب خلقناکم ازواجا، ہاں جی خلقناکم ازواجا کے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو جس کے مقدر میں لکھی ہے خاتون، وہاں پر یہ بھی یاد رکھیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ جو اچھے مرد ہیں ان کے لیے اچھی خواتین ہیں، جو برے مرد ہیں ان کے لیے بری خواتین ہیں۔ اس کا برعکس بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے، بڑی بڑی اچھی خواتین جو ہیں وہ بڑے برے مردوں کے نکاح کے اندر چلی جاتی ہیں، اور اس کا برعکس بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس قانون کلی تو نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی طرف سے انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ امام شافعی علیہ رحمہ بھی فرماتے ہیں کہ تم پاک دامن رہو، تمہاری خواتین پاک رہیں گی۔ جب کسی جانب ایسا کوئی معاملہ کرنے کا کوئی دل میں وسوسہ آئے، شیطانی خیال آئے، تو یاد رکھ لینا کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ جب کسی کی ماں بہن بیٹی کو عزت کی نگاہ سے دیکھو گے نا تو تمہارے گھر بھی ان تمام چیزوں سے محفوظ رہیں۔ مفتی صاحب الخبیثات للخبیثین آ گیا، قرآن کی آیت پاک آ گئی، لوگوں کے لیے پاک قرآن کی آیت میں آ گئی، تو قانون کلی تو ہوا یہ، پھر یہ کیسے؟ دیکھیں اصل میں نا اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کچھ اور عطا فرما دیتا ہے۔ قانون کلی تو ہے یہ، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن کی آیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن بعض دفعہ نا کسی یوں سمجھ لیں کہ گناہ کی سزا نا بندے کو دنیا میں مل جاتی ہے، وہ خاتون کے حوالے سے ہو، یا پھر اس کا یہ معنی ہم لے سکتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ظاہر ان کا نا بڑا عجیب سا ہوتا ہے لیکن ان کا اندر بڑا اچھا ہوتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہر بہت خوش نما ہوتا ہے لیکن اندر سے بہت عجیب ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے اللہ ہی ظاہر اور باطن جانتا ہے، اللہ ہی ظاہر اور باطن جانتا ہے۔ نقیبی صاحب آپ سوری ٹو کٹ یو، آپ کچھ کہہ رہی تھی اس حوالے سے؟ میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ محنت کرو، جب محنت کرے گا نا تو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اس نے محنت کا پھل تو دینا ہے۔ جب وہ 8 گھنٹے محنت کرے گا اور دبا کے محنت کرے گا تو اللہ کے حکم سے اس کے حالات بھی بدلیں گے اور اس کی شادی بھی آسانی سے ہو جائے گی۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا وہ بھائی جنہوں نے سوال کیا تھا وہ بات میرے مائنڈ سے سکپ ہو گئی کہ اگر تو آپ اپنی جگہ پر پیارے بھائی بڑی محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں پھر بھی آپ کو اجر نہیں مل رہا تو بھی پھر آپ اپنے اعمال کے بارے میں ذرا غور کریں۔ جو رزق کا رک جانا ہے نا یہ بعض دفعہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، ناشکری بھی ہوتی ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دیکھیں، صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہستیاں تھیں، وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کے اندر برکت عطا فرما دی۔ آج ہم ہیں کہ ہمارا نا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ویسا نہیں ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اپنی ڈیوٹی کو نا آپ پوری ایمانداری سے کریں۔ نقیبی صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گزارش ہے آپ سے۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بڑھ کے سرکار کا مہمان مدینے کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، حضوری کے مزے، میں یہاں ہوں میری جان مدینے میں رہے، میں یہاں ہوں میری جان مدینے بن کے سرکار کا، اور چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزاں، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ
सामान मदीने में रहे, मैं आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे, बन के सरकार। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। तैयब नकीबी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी आप कुछ पूछना चाह रही हैं? नहीं आप कहिए। नहीं आप पूछना चाह रही हैं। अच्छा मैं बात करती थी जब जी हम बात करते ना ये औलाद के किस्मत या नसीब से आती है, तो ये बहुत इंस्टिल्ड है कुछ खानदानों में, ईस्टर्न खानदानों में। ये क्या, अगर ये इस बात में कोई हकीकत नहीं है तो फिर इस चीज़ को क्यों लोग ने अपने सर पे चढ़ाया? वालिदैन भी ना बहुत सारी पुरानी बातें ऐसी हैं, हमारे जो पुराने लोग बहुत सारी पुरानी बातों के ऊपर बड़ा ना मुकम्मल यकीन रखते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। देखें, जो चीज़ हमें कुरान और सुन्नत से टकराती हुई मिले उसको छोड़ देना चाहिए, जो कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक मिले उसको मान लेना चाहिए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि इस्लाम के अंदर बदशगुनी नहीं है। ये कहना कि फ़लाँ खातून हमारे घर में आई है जब से तो जनाब हमारे रिज़्क़ के दरवाजे बंद हो गए, इसकी नहूसत है, ये गलत बातें हैं। नहूसत जो होती है वो गुनाहों की होती है। हर बंदे का रिज़्क़ अल्लाह ताला ने उसके दुनिया में आने से पहले लिख दिया कि उसने कैसे हासिल करना है। बल्कि हदीस की इससे तायद होती है कि एक बंदा जो अल्लाह अकबर हलाल खाता है, हलाल कमाता है, तो अल्लाह ताला उसकी उम्र को बढ़ा देता है। अब मसला ये है यहाँ पर कि ये हमारे ऊपर अब डिपेंड करता है कि हम हराम कमा के अपनी उम्र को भी कम कर लें या कि हलाल खा के अपनी उम्र को जनाब मजीद बढ़ा लें। अल्लाह ताला ने ये इख्तियार बंदे को अता फरमाया। तो इसलिए मैं तो ठीक है, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गई। आप इस हवाले से क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अगर आप इस्लाम पे कारबंद रहते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होती और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है इस्लाम पे कारबंद रह के। शादी के हवाले से जैसे आप देखें ना, रिश्ते जो होते हैं बच्चे बच्चियों के, तो अब औलाद नहीं हो रही तो औरत पे बात आती है। नहीं, ये औरत को ब्लेम देना, या पैसे आ गए, कोई ज़मीन बिक गई या जो भी है, तो वो कहते थे औरत की किस्मत से है, या लड़का कुछ नहीं करता निकाह करा दो जी, कुछ भी नहीं करता। मैं ये सारे जो एक कॉन्सेप्ट हैं, इसके हवाले से आप क्या कहेंगी? ये तो फिर इंसान की तबाही की तरफ जाते हैं सारे मामलात। अगर उसका मोरे इल्ज़ाम जो है वो ख़वातीन को बनाया जाए तो मैं समझती हूँ कि इसमें इंसान की तबाही है, जबकि इसका इख्तियार किसी औरत के पास नहीं है। औलाद होना या रिज़्क होना ये सब अल्लाह की अता है, ये अल्लाह की देन है। उसमें अगर किसी इंसान को शरीक किया जाए तो ये बहुत बड़ा शिर्क होगा। बिल्कुल ठीक है। देखिए, जहाँ तक ना एक बंदे का जहाँ तक उसके इख्तियार में है ना, वहाँ तो उसको मलामत की जा सकती है। मसलन एक बंदा जानबूझ के सुबह उठ नहीं रहा तो उसको आप मलामत कर सकते हैं कि बेटा आपको नहीं पता कि उठ के नमाज पढ़ते हैं। ये मलामत करने की चीज़ और करनी भी चाहिए। मलामत होना और चीज़ है, ये इल्ज़ाम करना, हाँ जी, किसी की इस्लाह करना, मलामत कह लें, उसको इस्लाह कर लें, ये ज़्यादा बेहतर होगा कि उसकी इस्लाह करने के हवाले से आप उसको कह सकते हैं कि बेटा अजान हुई है तो आपने उठ के नमाज क्यों नहीं पढ़ी, ये तो है हमारे इख्तियार में। अच्छा, इसी तरह मैं यहाँ पर ये बात भी ऐड कर दूँ, बाद में शायद ज़हन से निकल जाए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जिसका मफ़हूम है कि बच्चों को ना जब 7 साल की उम्र हो जाए तो नमाज का हुक्म दो। 10 साल का होने के बावजूद अगर नमाज नहीं पढ़ते तो उनको मारो। यहाँ तक जो हुक्म है ना, अब ये सिर्फ नमाज के लिए नहीं, ये हर उस काम के लिए है जिसका ताल्लुक फ़र्ज के साथ है। जहाँ तक रोज़े का ताल्लुक है, 7 साल की उम्र में बच्चों को रोज़े के बारे में कहें, 10 साल का होने के बावजूद नहीं रखते तो उनको सरजनश करें। इसी तरह हर वो चीज़ जो बच्चे की उम्र का एक तकाजा है तो बच्चे को सिखाना माँ बाप का अव्वली फरीज़ा है। तो अब आते हैं उस तरफ कि जहाँ पर बंदे का इख्तियार है वहाँ उसको डांटा जा सकता है, उसको सरजनश की जा सकती है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसमें बंदे का इख्तियार ही नहीं है। अब देखें, औलाद नहीं हो रही तो इसमें बंदे का अपना कोई इख्तियार नहीं है। हाँ, एक तो ये है ना कि ज़ाहरी मामलात हैं, आपने इलाज करवाया, आपने सारी सूरत हाल जो भी है इलाज मुआवजा करवाने के बाद आपने फिर अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ दिया। औलाद देना ना देना
یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ میں جس کو چاہوں بیٹے عطا کروں، جس کو چاہوں بیٹیاں عطا کروں، جس کو چاہوں دونوں عطا کروں، جس کو چاہوں کچھ بھی نہ عطا کروں۔ تو ایسی چیزوں کے اوپر اپنی جو بہو ہے اس کو ملامت کرنا، اور جناب اگر کوئی بندہ محنت کر رہا ہے تو وہ رزق اس کے اندر کوئی زیادہ اضافہ نہیں ہے، اس کو ملامت کرنا، بھائی وہ اپنی طرف سے کام کاج کر رہا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جو ساری زندگی ایک ریڑھی چلا رہے ہوتے ہیں، آج بھی وہ ریڑھی چلاتے ہیں، مطلب انہوں نے اپنی محنت کے اندر تو کمی نہیں کی۔ ادھر جو خاتون ہے وہ جناب اب آپ کے گھر کے کام کاج کر رہی ہے، آپ ہر بات پہ اس کو تانے دیں کہ اس سے اولاد نہیں ہو رہی، اس سے فلاں کام نہیں ہو رہے، تو جو چیزیں بھائی بندے کے اختیار میں ہیں اس پر ملامت کی جا سکتی ہے۔ جو چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ان پر ملامت کرنا بہت بڑی بے وقوفی ہوگی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات جو ہیں اس کے اندر بات کریں۔ یہ جب آپ کر رہے ہیں، جب آپ رشتہ ہو رہا ہوتا ہے، آپ ازدواجی زندگی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے ابھی شروع میں کال بھی آئی اور انہوں نے وظائف پوچھے، تو جب آپ اس طرف سوچ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ تمام چیزیں ذہن میں اس وقت بھی رکھنی چاہیے کہ بعد از شادی کے جو معاملات ہیں جس میں آپ کے اوپر ذمہ داریاں بھی آنی ہیں، جس میں آپ کا صاحب اولاد ہونا یا نہ ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اور اگر آپ کے پاس نہیں آتا ہے تو پھر جب آپ پہلے اتنی محبت کے ساتھ یا اتنی لگن کے ساتھ وظائف کر رہے ہیں تو بعد کی صورتحال کو بھی برداشت کرنے کے لیے آپ میں اتنا دل گردہ اور ہمت ہونی چاہیے۔ بالکل ہونی چاہیے مفتی صاحب۔ پھولوں کے ساتھ ہی کانٹے ہوتے ہیں، تو پھر کانٹوں کو بھی برداشت کریں نا۔ اگر لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین عطا فرمایا نا بالکل عین فطرت کے مطابق ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اپنی زوجہ کے اندر کوئی خامی نظر آتی ہے نا تو یقیناً اس خامی کے ساتھ خوبیاں بھی ہوں گی، تو جب نفرت کی طرف دل مائل ہو تو اس کی خوبیوں کو یاد کرو۔ بالکل۔ آپ نے ایک بات کی تھی کہ جوہرے آسمان پر بنتے ہیں، تو جو لوگ شادی نہیں کرواتے مرد یا خواتین، تو کیا ان کے جوہرے آسمان پہ نہیں ہے یا وہ کیا؟ دیکھیں کچھ چیزیں نا انسان کے اختیار میں بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں رستے عطا فرما دیے، دکھا دیے کہ یہ رستہ ہے، اس پہ چلو گے فلاں چیز ملے گی، اس پہ چلو گے فلاں چیز ملے گی۔ اب ایک بندہ جان بوجھ کر شادی نہیں کر رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شرعی طور پر وہ گناہ گار ہے۔ اگر کوئی عذر بن گیا، عذر یہ ہے نا کہ ایک بندہ کو پڑھائی کر رہا ہے، مثلا اس کا مشن یہ ہے کہ میں جناب کچھ عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اگر میں شادی کے اندر مبتلا ہوتا ہوں تو اس سے میرے بہت سارے کام رک جائیں گے۔ میں اس کی ایک مثال بھی دے دیتا ہوں کہ یہ دور حاضر کے ایک مفسر ہیں بڑے، جنہوں نے بہت ساری تفاسیر لکھیں، حدیث کی شروحات لکھیں، تو ان کے حوالے سے آتا ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے شادی نہیں کی نا تو جو وہ امت کو تفاسیر احادیث کی شروحات کی صورت کے اندر ایک کتابی شکل کے اندر اتنا مجموعہ دے گئے نا، شاید وہ اولاد سے بڑھ کے ہے، یعنی صدیوں تک انہوں نے مسلمانوں کو ایک فیض جاری کر دیا۔ تو اگر تو کوئی ایسا معاملہ ہو تو کوئی شادی نہیں کر رہا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک کوئی مجبوری بن گئی، لیکن حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ میں یہاں پر مسئلہ بھی بتا دوں، نہ ہو رہی ہو کوشش کر رہا ہو بیچارہ، ہاں اگر کوشش کرنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے گروہ نوجوان، یہ ایسے الفاظ ملتے ہیں، یا معاشر الشباب کے الفاظ ملتے ہیں کہ اے نوجوانان تم نکاح کرو، اور اگر تم نکاح نہیں کر سکتے تو پھر تم کیا کرو کہ تم روزے رکھو، کہ روزہ رکھنے سے تمہاری جو خواہشات ہیں نا متقی ہو جاؤ گے، ہاں جی، تو اس کی وجہ سے تم تقوی والے بن جاؤ گے، تمہارے اندر جو وہ ایک کیفیت ہے نا وہ آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی۔ تو گناہ سے بچنے کے لیے تم کوشش کرو کہ نکاح کرو، اگر نہیں ہو رہا تم کوشش کر رہے ہو تو پھر تمہارے لیے یہ ہے کہ روزے رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا، تمہیں متقی بنا دے گا۔ تو یہ چیزیں مفتی صاحب، قاری صاحب ابھی آپ نے ایک سوال کے جواب میں شادی کے لیے لڑکے کو وظیفہ بتایا، یہ طرفین میں یہی وظیفہ ہے کہ اگر دونوں طرف کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی یا وہ شادی کرنا چاہتی ہے یا اس کے والدین یا جس سے وہ کرنا چاہتی ہے دوسرا خاندان نہیں مان رہا ہے تو وظیفہ یہی؟ ہاں، یہ طرفین ہی کے لیے ہے۔
جو بھی لڑکی کی طرف سے پڑھا جائے گا تو اس کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہوگا، اگر لڑکا پڑھے گا تو اس کو بھی حاصل ہوگا۔ تو اس سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات جو میں نے بتائی تھی، تو لڑکی پڑھے تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی جلدی نکاح کا پیغام آ جائے گا، جلدی شادی ہو جائے گا۔ جب تک پیغام نہیں آتا یا کس کی وہ تو پھر اگر خدا نہ خواستہ 1-2 سال نہ آیا تو پڑھتا رہے، اس کو ثواب بھی تو ملنا ہے نا۔ ثواب بھی تو لیکن ملنا ہے، certain limit ہے، کوئی certain days ہے۔ 3 دن کا ہم بتاتے ہیں، اگر نہ رشتہ آئے تو پھر مزید اسے بڑھایا جا سکتا ہے 5 دن اور 9 دن 11 دن۔ تو امید ہے کہ ان 11 دن کے اندر ہمیں اکثر تجربہ ہوا ہے کہ بہتری اللہ کی رحمت سے بہتری ہو رہی ہے۔ عطیہ صاحبہ، یہ جو آج کل اگر ہم دیکھتے ہیں مجموعی طور پر، جیسے مادہ پرستی کا دور ہے، لوگ بہت ساری چیزوں کو جب رشتہ کرتے ہیں تو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، حسب، نسب، ذات پات، معاشی حیثیت، تمام چیزیں، تو اس کی وجہ سے کہیں بہت ساری جگہوں پر رکاوٹیں بھی ہیں کہ آپ کہیں پر ہم پلہ نہیں ہیں، ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں، وہ اپنی جگہ پر اڑ جاتے ہیں، وہ دوسرا گھرانہ اپنی جگہ پر اڑ جاتا ہے، تو بات آگے بنتی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے معاشرے میں مسائل، آپ کے خیال میں اس کی کس طرح سے اصلاح ممکن ہے؟ دیکھیں، یہ ایک ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے سلسلہ کہ حسب نسب پہچانا جاتا ہے، اور حسب نسب جو ہے اس کو دیکھنا بھی چاہیے۔ یہ بڑوں نے جو باتیں نکالی ہوئی ہیں غلط تو نہیں ہو سکتی نا، کہ اگر آپ اپنے برابری میں کر رہے ہو تو کل کو مسئلے مسائل نہیں کریٹ ہوں گے، اور اگر اونچ نیچ ہے تو پھر ڈیفینیٹلی مسئلے مسائل پیدا ہوں گے۔ ان مسئلے مسائلوں سے بچنے کے لیے یہ جو حسب نسب ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے، مرتبے کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ جس لیول پہ ہو، آپ اپنے برابروں میں رشتے کر رہے ہو تو آپ کو کل کو آسانیاں ہوں، کوئی پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور رشتے قائم و دائم رہیں۔ رشتوں کو قائم و دائم رکھنے کے لیے آپ کو بڑی سوجھ بوجھ سے حسب نسب دیکھ کے آپ ان کا بھی خیال کریں۔ یہ نہیں کہ آپ یہی سوچیں کہ جی میں بہت اونچا ہوں اور یہ مطلب ان کو کمتر تصور کریں، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ایک اچھی سوچ کے ساتھ کوئی کسی جگہ پر آ کر سمجھوتا کرنے کے لیے اگر لوگ تیار نہ ہوں اور اڑے رہیں اپنی اپنی جگہ پر، تو اس صورت میں پیدا ہونے والی صورتحال میں پھر آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، جیسے یہ بتایا بھی بچے نے کہا کہ وہ لڑکی والے رشتہ لے کے آئیں، یہ دیکھیں اس طرح کے طریقہ کار تو غلط ہے، یہ اڑ جانے والی باتیں ہیں نا۔ جو اس طرح کے طریقہ کار ہوں گے اس میں اڑ جائیں، جس میں آپ کے عزت نفس بھی مجروح ہو، اور آپ وہ یہ اڑنے والی بات ہے نا، یہ ہرڈلز کریٹ کرنے والی بات ہے۔ یا تو یہ بات ایسے یہ کرتے کہ ہم لے کے جائیں، وہ باعزت طریقے سے ہمیں مان جائے، ہمیں رشتہ دے دیں، تو یہ تو ہو گیا ایک طریقہ کار جس کو استعمال کریں۔ اور اگر وہ کہیں کہ جی لڑکی والے لے آئیں تو ہمارا معاشرہ اجازت ہی نہیں دیتا۔ میرا خیال ہے مفتی صاحب بیٹھے ہیں، اسلام میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ جو ہم وظیفے بتاتے ہیں نا، میں بتاتا چلوں، قرآن پاک کی آیت بتاتے ہیں بطور دعا ہوتی ہے۔ جب بھی قرآن پاک کی آیت بطور برکت ہوتی ہے کہ یا اللہ میرا رشتہ ہو جائے، یہ مقصد ہوتا ہے اس کے پیچھے، اور کوئی وجہ نہیں ہوتی کہ لڑکی والوں کو مجبور کیا جا رہا ہے شاید اس وظیفے سے، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، بلکہ دعا اللہ کو منانے کا طریقہ ہے، منانے کا طریقہ ہے۔ چلیں اسی کے یہاں پر ہم ایک میرا خیال ہے کہ نماز عصر کی طرف بریک لے لیتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک لیں گے نماز عصر کی، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ہم آئیں گے تو آپ کو ملوائیں گے اپنے ایک اور خاص مہمان کے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو رمضان کا سما، افطاری کی ایکسکلوزیو ٹرانسمیشن میں۔ جی حافظ صاحب، آپ کیا فرمائیں؟ یہ مفتی صاحب اسی سوال اسی سے ہے کہ اگر کوئی ایک لڑکا لڑکی کسی ایک خاص مقصد میں لگ گئے ہیں کہ اس کو اس ہدف کو حاصل کرنا، مطلب کوئی ایک تعلیم کے شعبے میں ہے یا کوئی ریسرچ کے شعبے میں چلا گیا، یہ بھی بنیادی طور پر ریسرچ بھی تعلیم سے ہی ہے، یا کوئی فلاحی کاموں میں ہے، کوئی اور قسم کی مہم کا حصہ ہو گیا ہے جو کہ مثبت انداز میں معاشرے پر اثر انداز ہو سکتی ہے، معاشرے میں فرق ڈال سکتی ہے، اور وہ اس لگن کے ساتھ ہے کہ باقی تمام چیزوں کو انہوں نے بھلا دیا، تو جب وہ اپنے مقصد تک پہنچ جاتے ہیں یا کچھ وقت گزار لیتے ہیں، پھر شادی کی عمر سے ذرا دور ہو جاتے ہیں، تو اس سلسلے میں
क्या हुक्म है, क्या उन्होंने ज़्यादती की जानबूझ के؟ देखें, इस्लाम ना बिल्कुल ऐन फितरत के मुताबिक दीन है और इसके जितने भी उसूल हैं वो इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से हमें जो सबक मिलता है कि एक दफ़ा कोई भी बंदा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जिसके ऊपर निकाह करना फ़र्ज़ हो जाता है, मसलन है तालीम हासिल कर रहा है, तो फिर अगर वो निकाह को कुछ देर के लिए डिले भी कर देता है तो इसमें शरई तौर पर कोई कबाहत नहीं है। लेकिन अगर तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं, अपने आप पर कंट्रोल भी है, तो कोई ऐसा आपका मकसद है उसको हासिल करने के लिए निकाह को कुछ देर मुअख्खर आपको करना पड़ जाता है, तो ये जायज़ है। लेकिन बेहतर यही होता है कि जो निकाह की एक उम्र है ना, उसी के अंदर निकाह कर दिया जाए। हज़रत अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु, मौला कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप से जो हदीस मरवी है ना, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली 3 कामों में जल्दी करना। अब ये डायरेक्ट उनको खिताब नहीं, उनके तवस्सुल से पूरी उम्मत को खिताब है कि 3 कामों में हमेशा जल्दी करना। जब बच्चा या बच्ची जवान हो जाए, बालिग हो जाए, उनका कुफ मिल रहा हो तो रिश्ता करने में जल्दी करना। इसी तरह फरमाया कि जब जनाजा हाजिर हो जाए तो उसकी, कोई बंदा फौत हो जाता है तो उसकी तजहीज़ व तकफीन के अंदर जल्दी करना। इसी तरह नमाज का वक्त हो जाए, जब मुनासिब वक्त है, मुस्तहब वक्त मौजूद है, तो नमाज पढ़ने में जल्दी, मतलब यह है कि डिले ना करना। हमारे यहाँ बदकिस्मती से इन तीनों कामों में ताख़ीर की जाती है, जिसकी वजह से ना बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। बच्चा या बच्ची अब जी पढ़ रहे हैं, अभी हम इसका रिश्ता नहीं करेंगे। अब क्या होता है जी, वक्त गुजरने के साथ साथ बच्ची तो अपने मुंह से इल्ला माशाल्लाह कोई कह भी देती होंगी, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि हमारी सोसाइटी की जो बच्चियां हैं ना, वो अपनी ज़ुबान को नहीं खोलती। जितनी मर्जी मुश्किल हो, जितना मर्जी कोई कठिन मरहला हो, जिस तरह के भी मामलात हो, अपनी ज़ुबान को वो अपने माँ बाप के सामने ये कभी नहीं कहेंगी कि हमारी शादी कर दें। लेकिन आपने ना बहसीयत वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करते हुए उनके मामलात को देखना है, उनकी बातों से जज करना है, उनकी तन्हाई से, उनकी बातों से, उनकी तहरीर से, उनकी सहेलियों से आपने दरियाफ्त करना है। तो ये ज़िम्मेदारी होती है माँ बाप की। तो जब आपको पता चले कि हमारा बेटा या हमारी बेटी शादी के काबिल हो गई है, तो फिल फौर सुन्नत पर अमल करते हुए आप उसका निकाह कर दें। लेकिन आपने अभी फरमाया ना कि बच्ची कभी भी अपनी ज़ुबान से ये नहीं कहेगी कि मेरी शादी कर दें। हम चूँकि यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जाते हैं, मैं वहाँ उस माहौल में रहता हूँ, मैंने वहाँ पर देखा है कि लड़कियाँ खुद जाके अपने घरों में जाके कहती है मैंने फलां अपने बॉयफ्रेंड से शादी करनी है। वो तो देखे कहती हैं आजकल हमारे इस दौर में तो चल रहा है। आजकल का माहौल ये बन चुका है। मैं असल में जो बात कर रहा हूं, से हमारा गांव देहात की बात कर रहा हूँ। हमारा प्रोग्राम देखने वाले साहब, कारी साहब, इसमें शर्म तो कोई बुराई नहीं है। बुराई नहीं है, बुराई इसमें कभी आप अपनी पसंद का इजहार कर सकते हैं। अपनी पसंद का इजहार देखिए ना, एक दायरा, एक हया भी होती है। इज़ा मातल हया फफल माशियत औ कमा काल, जब हया खत्म हो जाए फिर जो मर्जी करो। तो एक जो माँ बाप के साथ एक अदब के दायरा कार में रह के, वो बड़ा अच्छा दौर था कि माँ बाप से ना बात करते हुए बेटियां बेटे बड़ा हिचकिचाते थे। तो होना तो ये चाहिए, बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों के साथ एज ए फ्रेंड, एज ए दोस्ताना माहौल हो। बच्चों को जरूरत ही ना पड़े बाहर जाके दोस्तियां करने की, ऐसा घर के अंदर माहौल होना चाहिए। बाज वालिदैन इतने सख्त हो जाते हैं कि मैंने देखा है कि उनके बच्चे बाज दफा ना बागी हो जाते हैं और बाहर जाके दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं। तो ये अगर सूरत हाल हो, कोई आपके सामने हदफ है, तो निकाह को अगर आपने थोड़ा सा डिले कर लिया है तो कबाहत नहीं है। लेकिन अगर गुनाह में पड़ने का खदशा हो तो निकाह करना फर्ज है। यहाँ पर ये बात भी ऐड करता चलूं कि अगर किसी बंदे के अंदर जिस्मानी कमजोरी है, हर बंदा अपने हवाले से थोड़ा बहुत तो जानता है ना, तो या कोई खातून ऐसी है या कोई मर्द ऐसा है, या कमाने के लिहाज से या नानो नफका के लिहाज से वो नहीं कमा सकता, उसको रिहाइश नहीं दे सकता, सहूलियात फराहम नहीं कर सकता, तो उसका निकाह करना जायज़ नहीं है। भाई खुद के पास मकान है नहीं, जिसको लेकर आएगा उसको कहाँ पे रखेगा। ठीक है, एक तवक्कुल होना चाहिए मुसलमान का, लेकिन ज़ाहरी जो असबाब है ना, उनको मलहूज़े खातिर रखते हुए मामलात करने चाहिए। अपनी तरफ से असबाब पूरे कर ले। एक ऐसा बंदा कि जो नॉर्मल कंडीशन में है, अब आते हैं जो हम ये सुनते हैं ना, निकाह मिन सुन्नती, अब उसकी तरफ आते हैं। नॉर्मल कंडीशन है, आपके पास चीज़ें भी मौजूद हैं, कोई गुनाह में पड़ने का भी खदशा नहीं, और सारी चीज़ें मुनासिब मिकदार के अंदर मौजूद हैं, पढ़ाई भी आपने कर ली, तो अब आपके ऊपर निकाह करना सुन्नत है।
تو یہ ساری چیزیں جو نا ان کو مینیج کر کے چلنا. مفتی صاحب جیسے ابھی آپ نے تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے اس معاملے کو، اور عذر کا بیماری کا بھی ذکر کر دیا ہے، اگر کوئی کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ نہ جب آپ خدا نخواستہ اگر کوئی ہے اور رشتے کی بات چل رہی ہے، تو کیا یہ دونوں خاندانوں کو ایک دوسرے کو بتانا نہیں چاہیے کہ بالکل، اگر تو لڑکا ہے نا تو اس میں کوئی ایسی بیماری ہے کہ جو حقوق ادا نہیں کر سکتا بیوی کے، تو یار فرض کر لینا کوئی اگر کوئی اور بھی بیماری نشے میں مبتلا ہے اور وہ نہیں بتاتے ہیں، کچھ 100 قسم کے ایسے فی زمانہ ایسی چیزیں ہیں جو استعمال کرتے ہیں جو کہ اجازت نہیں ہے اس کی اسلام میں، یا اسی طریقے سے کسی بیماری میں خاتون مبتلا ہے اور وہ نہیں بتاتے ہیں دوسرے لوگوں کو، تو اس بارے میں کیا؟ لیکن بتا دینا چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اپنا جو ایک ایسا عیب کہ جس کی وجہ سے دوسرے کو نفرت پیدا ہو سکتی ہے یا دوسرے بندے کی زندگی خراب ہو سکتی ہے، تو اس سے بہتر ہے آپ چھپائیں نہ اس کو، بلکہ ظاہر کر دیں، کسی بھی طریقے سے آپ پیغام بھیج دیں کہ میرے اندر فلاں مسئلہ ہے. اگر تو وہ بیماری دور، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، اگر تو وہ بیماری دور ہو سکتی ہو تو اس کا علاج کروایا قابل علاج ہو. تو اگر قابل علاج نہیں ہے تو پھر جناب نکاح سے اوائڈ کیا جائے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا، دیکھیں خاتون نے ہے نا تو اس کے 3 حق تو بنیادی ہیں نا، نان و نفقہ، ازدواجی تعلقات اور دیگر جو ضروریات زندگی ہیں، تو یہ پوری کر سکتا ہے تو نکاح کرے، ورنہ پھر روزے رکھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بندہ پھر روزے رکھے، تو یہ روزہ ایسی چیز ہے کہ جو اس کی نفسانی خواہشات ہیں ان کو توڑنے والا ہوتا ہے. یہاں پر ایک بات میں بھی ایڈ کر دوں گا، جو والدین اپنے بچوں کی شادی لیٹ کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارا بچہ پاؤں پر کھڑا ہوگا تو پھر شادی کریں گے، 30 سال گزر جاتے ہیں، 35 سال گزر جاتے ہیں، تو میں مسلمان کے لیے یہ توکل ہونا چاہیے اللہ پر اتنا کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے. ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ کار تھا. شادی کے معاملے میں اللہ پر توکل ہونا چاہیے، ہر معاملے میں اللہ پر توکل ہونا چاہیے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. قرآن پاک کی آیت بھی بولتی ہے رزق تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. دوسری آیت لیس للانسان الا ما سعى، بندہ گھر بیٹھا رہے کہ اللہ کا. اب ایسا نہیں ہے، بینک بیلنس زیادہ ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بندہ لاکھوں روپے جمع کرے تو پھر جا کے شادی کرے، نہیں، بلکہ اگر کسی کے پاس صبح شام کا کھانا موجود ہے، وہ روٹی کھا رہا ہے، رزق کھا رہا ہے، تو اسے شادی کر لینی چاہیے، اللہ رزق دے گا. مسلمان کیوں پریشان ہوتا ہے؟ یہ ہے کہ کم آمدن والے جو ہیں وہ بھی وہ تمام جو خرافات ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں. وہ خرافات کی وجہ سے شادی لیٹ کرتے ہیں. یہ آپ کی بات. میں یہ یہاں پر یہ ایڈ کرتا چلوں، مطلب قرضے لے کے آپ نے رسومات کیوں کرنی ہے؟ ہاں، مسلمان کا توکل اللہ، جب آپ قرضے لے کے رسومات پر چلے گئے تو اللہ کا توکل کہاں رہ گیا؟ پھر وہ تو پھر سارے کام شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، سارے کام. اور جب یہ بات آتی ہے پھر ہم کہتے ہیں ہمارا توکل اللہ کی ذات پہ. او بھائی، اگر اللہ کی ذات پہ توکل کرنا ہے تو پھر شریعت کو فالو بھی کریں نا، پھر ساری چیزیں ملحوظ خاطر رکھیں نا. کہ ہم پڑھائی کر رہے ہیں، شادی لیٹ کرتے جاتے ہیں، پھر عمر گزر جاتی ہے. ہاں، یہ پوائنٹ جو ہے نا، یہ ابھی میں پڑھ رہا ہوں، اور اس کے اینڈ پہ والدین پہ کتنا اس کا بوجھ ہے. دیکھیں، والدین کے سر پہ بوجھ اس صورت میں ہے کہ جب انہوں نے اپنی طرف سے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. بیٹی یا بیٹا کہتا ہے جی میں پڑھ لوں گا. میرے پاس ایسا کیس ہے حافظ صاحب، ایسی بات ہے کہ میں نا اس وقت میری آنکھیں بھر آئیں، دل پھٹنے پہ آ گیا. ایک خاتون ایسی کہ انہوں نے کوئی ایم فل اور پی ایچ ڈی کے قریب جو تعلیم حاصل کی لینگویج کے اندر، انگلش لینگویج کے اندر، با پردہ با صلاحیت خاتون. تو ایسے ہی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی مفتی صاحب میرے لیے دعا کریں کہ میرا رشتہ ہو جائے. تو میں نے جب پوچھا تھوڑا بہت صورتحال، میں نے کہا چلیں ظاہری اسباب بھی ہونے چاہیے، ہم بھی کسی کو کہتے ہیں کہ اس طرح ایک بڑی اچھی خاتون ہے تو اس حوالے سے. تو جب میں نے پوچھا نا ایسے ہی، میں نے کہا جی آپ دوسری شادی کسی سے کر لیں گے؟ کوئی، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میری اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی کہ. تو میں نے کہا آپ اگر بالفرض کوئی دوسرا نکاح، انہوں نے کہا جی میں اس وقت اس نہج پہ ہوں کہ کوئی میرے ساتھ دوسرا نکاح بھی کرنا چاہے میں وہ بھی کر لوں گی، اور کوئی اتنی بڑی عمر کا ہو وہ اس کے ساتھ بھی کر لوں گی. یعنی عمر گزر چکی، 30 سال کی عمر ہے، 32 سال کی عمر، اور اتنی تعلیم جو حاصل کی ہے. میری تو سوچ گم ہو جاتی ہے ان والدین کے اوپر کہ جو ریکوائرمنٹ کرتے ہیں جی ہمیں خاتون چاہیے، ہمیں بیٹی چاہیے 20 سال کی اور اس نے پی ایچ ڈی بھی کی. لیکن 30 اور 32 سال والی کو آپ کہتے ہیں عمر گزر گئی؟ نہیں تو پھر یہ عمر گزر، یہ آپ نے بریکٹ کیسے لگا دیا؟ پی ایچ ڈی کے لیول پہ جائے گا، 32 سال والا بریکٹ پی ایچ ڈی والے لیول پہ جائے گا تو تب عمر جو ہے وہ اثر انداز ہوگی. وہ پڑھنے کا پیریڈ زیادہ ہے،
تو تب عمر کا ہوگا. وہاں پہ جا کے تو والدین کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جی اب اپنی بچی کو وہ کہاں سے 20 سال لائے, کہاں سے 25 سال لائے. 20 سال کی تو پڑھائی ہے, مطلب وہ 20 سال اس کو اور ایکسٹرا لگ گئے, تو وہ پچھلے 20 سال کہاں سے پورے کریں گے. جب وہ یہ کہیں, ایک اگر فرض کریں کسی لڑکے کی والدہ آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جی میری بہو ہونی چاہیے, وہ پی ایچ ڈی بھی ہو, ہائی فائی کوالیفائی بھی ہو, اور وہ ہو بھی 20-25 سال کی, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں, اور یہ 20-25 سال والا بریکٹ جو ہے اس میں ایسا کیا ہے جو 30 اور 32 سال والے بریکٹ میں نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, یہ بس لوگوں کا ایک سائیکی بن گئی ہے. یہ لوگوں کا نا میچورٹی تو بائی ایج آتی ہے میرے خیال سے, لوگوں کا ٹرینڈ. اللہ کے زیادہ میچور ہو جاتا ہے بندہ, اس کو زندگی گزارنے کے اصول جو ہیں وہ صحیح طرح سے پتہ چل جاتا ہے. یہ تو لا ابالی عمر ہوتی ہے, اس میں بڑے بچے بلینڈر کرتے ہیں. ایک عام اسٹوڈنٹ جو ہے وہ تو میرے خیال سے 23-24 جنیرک ایج ہے جب آپ بیچلرز کر کے قدم باہر نکالتے ہیں. اب آپ ماسٹرز کریں یا نہ کریں وہ تو آپ کی سیکنڈ چوائس ہے. جی دیکھیں, جو خاتون کی عمر ہے نا, میں نے اس لیے کہا کہ فی الفور جب کف میں رشتہ مل رہا ہو تو نکاح کر دینا چاہیے, لیکن اگر کوئی رشتہ دیکھنے والے جاتے ہیں تو ان کو تمام چیزیں دیکھنی چاہیے کہ ایک بچی ہے تو اس نے ظاہر ہے کہ کتنی سال کی عمر میں اپنی تعلیم کو سٹارٹ کیا, کتنی تعلیم حاصل کی, اس کے بعد اس نے اپنے پروفیشن کو جوائن کیا, یا کوئی بھی جو تمام تر چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پھر جناب رشتے کی بات کرے اور پھر عمر کو مینٹین کرے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا سے شادی فرمائی. کریم آقا علیہ السلام کی عمر 25 سال ہے اور حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال ہے. تو اس سنت پر بھی عمل کریں. ایک کالر لیتے ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم, کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ جی میں حسام بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے. جی حسام صاحب. جی میرا سوال یہ ہے کہ واجب معین اور واجب غیر معین روزے میں کیا فرق ہے؟ دوبارہ جی مصطفیٰ. واجب معین اور واجب غیر معین. معین نہیں ہوتا بھائی جان, معین یہ کے اوپر شد ہے. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ شاید کوئی امتحان لے رہے ہیں. اصل میں واجب معین وہ ہوتا ہے, تعیین ہوتی ہے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے, معین تعیین سے نکلا ہے, اور ایک ہوتا ہے کہ جو معین نہیں ہے, تعیین اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی. رمضان المبارک کے روزے وہ ہیں کہ جن کی تعیین اللہ تعالیٰ نے فرما دی, اللہ تعالیٰ نے فرض فرما دی. اب کوئی بندہ یہ کہے کہ جی میں آج روزہ رکھ رہا ہوں وہ کہ جو میرا پچھلے رمضان میں قضا ہوا تھا, وہ نہیں ہے, کیونکہ یہ تعیین اللہ تعالیٰ نے فرما دی. اس میں بندے کا اختیار ہی نہیں ہے. کوئی بندہ کہے جی میں نفلی روزہ رکھ رہا ہوں, نہیں ہوگا. تعیین اللہ تعالیٰ یہ رمضان کے روزے ہیں, یہ رمضان کے. اس کے بعد جب رمضان گزر جائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ بندہ چاہے تو اپنے اوپر کسی چیز کو معین کر لے. وہ کیسے؟ بندہ کہتا ہے جی میں روزہ رکھتا ہوں آج, میں مطلب منت مان لیتا ہے کہ مولا کریم میرا فلاں کام ہو جائے, حالانکہ منت کے حوالے سے بھی نا تھوڑا سا بعض علماء نے. مفتی صاحب اگر یہ معین کو تھوڑی دیر کے لیے تعطل میں لے جائیں جی اور دعا کی طرف بڑھیں, کیونکہ پھر ہم نے افطار بھی کرنا ہے. بالکل میرا خیال ہے مسئلہ تو واضح ہوگا. جی جناب قاری عطا المنان وارسی صاحب, دعا کے لیے آپ سے درخواست ہے کیونکہ افطار کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اور اس سے پہلے کہ دعا شروع کریں, جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے سننے والے ہیں, آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آج بھی آپ سحری کی ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ رہے, افطاری کی ٹرانسمیشن میں بھی ہمارے ساتھ رہے, اور یہ جب تک کہ چاند نظر نہیں آتا ہے اس وقت تک ہم آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. تو اب اس آج کے دن سے اس ٹرانسمیشن سے ہم آپ سے اجازت لے رہے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ کل سحری میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ سب لوگ اپنا بہت سا خیال رکھیں. قاری صاحب دعا کریں. اللہ حافظ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك.
یا اللہ رمضان کی برکت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے کریم آقا رمضان کی برکت سے ہماری تمام زندگی کی مشکلات کو دور فرما دیجئے، ہماری تمام مصائب کو ختم فرما دیجئے۔ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، رزق حلال اور وسیع عطا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا رحم کا معاملہ فرمائیے، کرم کا معاملہ فرمائیے اور فضل کا معاملہ فرمائیے، پوری امت مسلمہ کی بخشش فرما دیجئے۔ مولا کریم پاکستان کے حالات کی اصلاح فرما دیجئے، بیرونی اندرونی تمام سازشوں سے محفوظ فرما دیجئے۔ مولا کریم دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلوم مسلمان پس رہے ہیں پٹ رہے ہیں، مولا کریم ان کی غائبانہ مدد فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم سب کی دعاؤں کو اپنی رحمت سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ مبارک سے قبول و منظور فرما لیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔